السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: ان الحلم زینۃ والوفاء مروۃ والصلۃ نعمۃ والاستکبار صلف والعجلۃ سفہ والسفہ ضعف والغلو ورطۃ ومجالسۃ اہل الدناءۃ شر ومجالسۃ اہل الفسق ریبۃ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صل سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ نورانی جو آپ نے قیام مقدس کربلا کے اثناء میں قیام مکہ کے اختتام پر مکہ سے روانگی کے وقت کوفہ کی جانب اہل مکہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے بیان فرمایا، حضرت نے اس میں اہل مکہ کو فرمایا: ان الحلم زینۃ، حلم انسان کی زینت ہے، والوفاء مروۃ، اور وفا مروت ہے، والصلۃ نعمۃ، ارتباط اتصال و تعلق نعمت ہے، والاستکبار صلف، اور غرور و تکبر خود بینی یہ حقارت ہے، خود ستائی ہے، والعجلۃ سفہ، جلد بازی بے وقوفی ہے، والسفہ ضعف، اور بے وقوفی کمزوری ہے، والغلو ورطۃ، اور غلو ہلاکت کی کھائی ہے، ومجالسۃ اہل الدناءۃ شر، پست گھٹیا اور حقیر لوگوں کی مجلس اور ان کے ساتھ نشست و برخاست شر ہے، ومجالسۃ اہل الفسق ریبۃ، فاسق و فاجر افراد کے ساتھ معاشرت یہ عیب ہے اور ریب ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام وہیں کے حالت قیام میں ہیں اور مصروف مبارزہ و پیکار ہیں، اور فاسد طاغوتی حکومت کے خلاف مزاحمت کے عمل میں مشغول ہیں و شریک ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قیام کی اور حکومت کے فساد کی آگاہی دے رہے ہیں۔ اس اثناء میں امام علیہ السلام نے بہت ہی اہم و بنیادی اقدار کی یاد دہانی کرائی امت کو، اور خصوصاً اس طبقے کو جو متظاہر بالدین ہے لیکن حقیقتاً روح دین سے ناآشنا ہے، جو مکہ میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، احرام زیب تن کیے ہیں، لیکن روح دین سے بے خبر ہیں اور حقیقی ذمہ داری اپنی نبھا نہیں رہے ہیں۔ الحلم زینت، پہلا تذکر یہ دیا کہ حلم زینت شخصیت انسان ہے، والوفاء مروۃ، اور وفا مردانگی ہے، جوان مردی ہے، انسانیت ہے۔ وفا کے مقابلے میں غدر ہے،
اور غدر کا مطلب خیانت اور وفا کا برعکس عمل کرنا ہے۔ وفا معنی کیا آپ کی خدمت میں مکمل ادائیگی ہے، فریضے کی مکمل ادائیگی، حق کی مکمل ادائیگی، ذمہ داری کو مکمل نبھانا، عہد کو مکمل پورا کرنا اور امانت کو مکمل طور پر ادا کرنا، یہ وفا کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں غدر ہے خیانت کرنا یا سرے سے فریضہ نہ نبھانا یا اس کو ادھورا اور ناقص انجام دینا۔ بعض روایات کے اندر بھی اور بعض اہل لغت نے غدر کو خیانت کے ساتھ مترادف قرار دے کر ذکر کیا ہے کہ غدر و خیانت کا ایک ہی مطلب ہے۔ خیانت کمی کو کہتے ہیں، اس چیز کے اندر کمی جسے پورا کرنا ہے، جسے مکمل کرنا ہے، اس کے اندر کمی چھوڑ دینے کو عربی زبان میں خیانت کہتے ہیں، اور عربی کے تحت تاثیر فارسی اور اردو میں بھی خیانت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وفا انسانی صفت ہے، مردانگی ہے اس کے اندر، جوان مردی ہے اس کے اندر، اور خیانت نامردی ہے، صفاحت ہے اور زمارت ہے۔ انسان اگر وفا کرے، یہ قدر اس کے اندر پیدا ہو، مروت آتی ہے، اور مروت کے بارے میں روایات مشاہدہ فرمائی ہیں آپ نے۔ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے، امیر المومنین کا، کہ مروت در حقیقت تمام محاسن اور تمام فضائل انسانی کو شامل ہے۔ مروت مشتمل ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے محاسن و فضائل کے طور پر مقرر فرمائی ہیں۔ وفا کے بارے میں قرآن کریم میں واضح و صریح حکم ہے، اوفو، وفا کرو، وفا برتو، وفا اختیار کرو، عہد ہے تو بھی وفا کرو، امانت ہے تو بھی وفا کرو، فریضہ ہے تو بھی وفا کرو، اور خیانت سے نہی کی گئی ہے، لا تخونو، خیانت مت کرو، اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، آپس میں خیانت مت کرو۔ یہ وہ قدریں ہیں جو دین کا لازمی جز، ضروری جز ہیں، ارکان دین میں سے ہیں۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے سیکھتے ہیں، نماز کی آموزش میں ہمیں دو حصوں، واجبات نماز دو حصوں میں بیان کیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، واجبات نماز اور ارکان نماز۔ ارکان نماز جو دین نماز کا بنیادی ڈھانچہ ہیں، جن کے اوپر نماز کا سارا نظام قائم ہے۔ ان ارکان اور غیر ارکان، واجب رکنی اور واجب غیر رکنی کے متعلق ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ واجب غیر رکنی اگر ترک ہو جائے نماز میں، اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ نماز کے اندر ہی حکم ہے کہ اس کو اس طرح سے آپ پورا کر سکتے ہیں، اس کمی کو جو واجب غیر رکنی کی آپ سے سرزد ہو گئی ہے۔ لیکن اگر واجب رکنی ترک ہو گیا ہے، آپ سے کسی بھی دلیل سے ترک ہو گیا ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں تلافی کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کمی سجدہ سہو کر کے پوری کر دوں گا، یا ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ کے پوری کر دوں گا، یا اس عمل کو تکرار کر کے اس کمی کی تلافی کر دوں گا۔ واجب رکنی اگر نماز میں ادا نہیں کیا، عمدن نہیں کیا، سہون نہیں کیا، جہالتاً نہیں کیا، غلطی سے نہیں کیا، غفلت سے نہیں کیا، آپ کی نماز نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دین بھی ایسا ہی ہے، کل دین نماز کی طرح ہے۔ نماز عمود دین ہے، ستون دین ہے، اور دین کے بھی ارکان ہیں۔ واجبات دین دو طرح کے ہیں، رکنی اور غیر رکنی۔ یہ قدریں، یہ واجبات رکنی ہیں دین کے لیے، ان کے سہارے دین قائم ہے،
اور ان کے بغیر دین استوار نہیں ہو سکتا، دین قیم نہیں ہو سکتا۔ وہ دین غیر قیم ہے، دین ہے جو جعلی ہے، تحریف شدہ ہے، مسخ شدہ ہے۔ وہ دین انسان کو نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ اور نفع پہنچاتا ہے۔ لیکن متاسفانہ یہی واجبات رکنی دین کے ڈھانچہ دین کا، جن کے سہارے پر دین قائم ہے، یہ ہماری تربیت کا حصہ نہیں رہے، ہمارے دین کا بھی حصہ نہیں رہے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا، انہیں اخلاقی امور قرار دے کر یہ بتایا گیا کہ اگر انہیں انسان بجا لائے تو بہتر ہے، خوب ہے، اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں اور واجبات ادا کر لیں، نماز روزہ کر لیں، یہ قدریں نہ بھی ہوں تو بھی مومن ہیں آپ، جنت کے مستحق ہیں آپ، پاداش آپ کو نصیب ہو جائے گی، اجر مل جائے گا آپ کو۔ یہ غلط فہمی ذہن میں ڈالی گئی ہے، اور جس طرح یہود کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی گئیں دین کے بارے میں، اور وہ غلط فہمیاں ان کا عقیدہ بن گئیں، ان کا دین بن گئیں، اور ان کے معمول بن گئیں، اور اگلی نسلوں میں منتقل ہو گئیں۔ وہ یہ کہ ہم برگزیدگان ہیں، ہم منتخبین ہیں، ہم اولیاء خدا ہیں، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مخصوص ہے ہمارے لیے اور ہمارے علاوہ کوئی بھی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جس میں یہود کی یہ غلط فہمیاں جو ان کے ذہنوں میں توہمات تھے، قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ کسی بھی دین کے پیروکاروں کے ذہنوں میں ڈالی جا سکتی ہیں۔ اس دین کے پیشہ ور افراد اور بالخصوص پیشہ ور علماء خطبہ اپنے معاوضے کی خاطر، قرآن کریم نے جس کا عنوان رکھا ہے ثمناً قلیلا، اپنے حقیر مال کی خاطر، پست اور گھٹیا ثمن کی خاطر، معاوضوں اور فیسوں کی خاطر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ایجاد کر دیتے ہیں، اور لوگ چونکہ علماء سے سنتے ہیں لہٰذا انہیں یقین ہو جاتا ہے پختہ، اور ایمان ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی روز کا معمول بن جاتا ہے۔ یہی دین اسلام کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ قدریں جو واجب رکنی تھیں دین کی، جن کے اوپر دین کا نظام قائم ہونا تھا، انہیں اخلاقی بے اہمیت مسائل قرار دے کے چھوڑ دیا گیا، اور اس کی جگہ پر دیگر واجبات کو ضروری تاکید کر دی گئی کہ آپ نے کسی قیمت پر یہ عمل نہیں چھوڑنا، بے شک قدریں چھوڑ دیں آپ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم عجیب دین کا ایک مجموعہ شکل دیکھتے ہیں کہ جس میں دین ہے، رسمیں ہیں، اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، خیانت بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، غدر بھی ہے۔ ہر قباحت جو دین روکتا ہے وہ دینداروں کے اندر اور مذہبیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اس غلط فہمی کی تصحیح ہو جانی چاہیے، تلافی ہو جانی چاہیے۔ جو آگاہ ہیں کم از کم اپنی ذات میں اس کی تصحیح کر لیں کہ یہ توہم ہے، فقط ان قدروں کے بغیر دین نہیں ہو سکتا۔ ہم روایات جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے جیسے لا دین لمن لا عہد لہ، عہد فروعات دین میں سے نہیں ہیں۔ فروع جو آپ دین کے پڑھتے ہیں، فروعات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبرع، اس میں عہد کا کہیں نام نہیں آتا، لیکن عہد کے بارے میں قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے اور روایت کے اندر بھی ہے کہ اگر عہد نہ ہو انسان کا، انسان عہد نہ رکھتا ہو، دین ہی نہیں ہے اس کا سرے سے۔ تمام فروعات بجا لائے پھر بھی بے دین انسان ہے، بے دین شمار ہوگا۔ یہ لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا وفاء لہ، اگر عہد ہے تو اس کی وفا بھی ہے، بعد میں اس عہد کو نبھانا بھی ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ اگر عہد کیا ہے تو اس کو سر انجام تک بھی پہنچانا ہے اور مکمل پورا کرنا ہے۔ اگر مکمل نہ کیا، عہد کا کچھ حصہ ادا کیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا تو خائن،
شمار ہوں گے، اس صورت میں غدار شمار ہوں گے، غادر کے زمرے میں درج کیا جائے گا، اہل غدر ہوں گے جنہوں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا اور مکمل نہیں کیا۔ روایات میں اس بابت مضامین ہیں، میں چند روایات آپ کی خدمت میں باب وفا کی تکمیل کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ معصومین علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا ہیں اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا ذہنیت لے کر اور کیا توقعات باندھ کے ہم دین پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن کے اندر وفا کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا کرو۔ پہلے تشریح میں اشارہ کیا تھا جہاں وفا کا معنی کیا تھا کہ وفا کے متعلقات میں سے ایک عقد ہے، عہد کا ایک حصہ عقد ہے۔ عقد وہ معاہدے اور طرفینی امور پیمان جو ہم مختلف کاموں کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ کچھ عقد ہیں لازمی ہیں شریعت مقدسہ کی روح سے کہ یہ کام عقد کے ذریعے کرو، جس طرح خرید و فروخت ہے تو یہ عقد سے شروع کرو، عقد بیع کرو، عقد اجارہ کرو، عقد مصالحت کرو، عقد مشارکت کرو۔ اس وقت ہم یہ کام نہیں کرتے چونکہ ہم دین کے احکام کے تابع بھی نہیں ہوتے۔ مثلا تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، بازار کے قوانین کے تحت کرتے ہیں، دین کے تحت تجارت نہیں کرتے۔ دین کے تحت تجارت کا حکم یہ ہے کہ عقد بیع سے آپ لین دین کرو۔ جس طرح شادی کرتے ہو آپ تو دوستی کو شادی نہ سمجھو، آپ نامحرم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو شادی نہ سمجھو، اس کو شادی کا جانشین جاگزین نہ بنو۔ نکاح کرو، چونکہ نکاح سخت کر دیا ہے ہم نے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور ناجائز تعلقات کو آسان بنا دیا ہے۔ کوئی جوان بھی گھر میں جا کے اگر اپنی شادی کا قصہ چھیڑے، بات کرے، ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ اتنا خرچہ، اتنے لاکھوں روپے کا خرچہ، اتنا، لڑکی والے بھی ڈر جاتے ہیں، لڑکے والے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے جوان عموماً ماں باپ کو شادی کے متعلق کچھ نہیں کہتے، اگر وہ کہیں بھی تو کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی، چونکہ سستا کام ہو رہا ہے، ناجائز کام سستا ہے، نہ ہنگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی، اور وہ حرام کام مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت مقدسہ کے مطابق عمل کریں تو لاکھوں روپے، ملینز روپے اس کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ ایک انحراف، ناجائز کام جو ہم نے بنا دیا ہے۔ شادی کے لیے عقد چاہیے، عقد کہ دو جو آپس میں اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، لڑکی اور لڑکا، یہ دونوں اظہارات کریں، ایک قرارداد آپس میں طے کریں۔ شرعی قرارداد ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو مرد کا زوجہ، اپنے آپ کو مرد کے لیے زوجہ کے طور پر پیش کرے اور مرد زوجیت زوجہ کو قبول کرے کہ میں نے تجھے زوجہ کے طور پر قبول کر لیا، یہ عقد کہلاتا ہے۔ اپنی شرائط کے ساتھ کہ عقد کے لیے رضا ضروری ہے، عقد کے لیے باقی شرائط بھی ضروری ہیں، نہ کہ ہر راہ چلتی کو پکڑ کے زوجہ بنا لینا یا فیس بک پہ زوجہ بنا لینا، واٹس ایپ پہ زوجہ بنا لینا۔ وہ شرائط بھی ہوں اس کے اندر، کس کو بنا سکتے ہیں کس کو نہیں بنا سکتے، وہ خود راضی ہو، اس کے والدین راضی ہوں، اس کا ولی راضی ہو، اس صورت میں آپ اس کے ساتھ عقد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے خریدنا ہے کچھ یا بیچنا ہے کچھ، وہاں پر بھی عقد لازمی ہے، عقد کے ساتھ کرو، ایک معاہدہ کرو۔ زوجیت میں کہتے ہو زوج تو و قبل تو، جب معاملہ کرتے ہو تو وہاں پر بھی صیغہ جاری ہونا ہے، بے تو و اشترائی تو، میں نے یہ بیچ دیا، خریدنے والا کہتا ہے میں نے خرید لیا، بے تو بے قضا، اس قیمت پر اس شرط کے ساتھ میں نے یہ چیز تجھے بیچ دی۔ دوسرا جواباً کہتا ہے اشترائی تو،
بقضا، میں نے ان شرائط کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ، اس ضابطے کے ساتھ یہ گاڑی، یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ زمین، یہ جاگیر یہ تم سے خرید لی ہے۔ لیکن عموماً چونکہ ہم یہ لین دین شرعی اصولوں سے نہیں کرتے، اس لیے بغیر عقد کے انجام دے دیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے، اس سے عقد ہو جاتا ہے، یعنی لین دین انجام پا جاتا ہے شرعاً، اگر اس میں وہ شرائط موجود ہوں، بے شک صیغہ جاری نہ کیا گیا ہو۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک فقہا لازمی ہے، جس طرح نکاح کے اندر عقد لازمی ہے، اس معاہدے کے لیے بھی لازمی ہے۔ عقد کا دائرہ بہت وسیع ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی عہد و پیمان کیا ہے، ذاتی کیا ہے، مالی لحاظ سے کیا ہے، کوئی اور عمل کے طور پر کیا ہے، مثلا آپ نے مزدور لگایا، آپ نے کاریگر لگایا کام پر اور اس کے ساتھ طے کیا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، یہ معاوضہ دوں گا، یہ عقد ہے آپ کے اور اس کے مابین، اس کو پورا کرو، اس کو وفا کرو۔ اگر 1 روپیہ بھی اس کا چھوڑ لے لیا آپ نے اور نہ ادا کیا، خائن ہو، غدار ہو۔ اور یہی حال اس مستری کا بھی ہے، اس کاریگر کا بھی ہے، اس نے یہ کام مکمل کرنے کا اور صحیح کرنے کا اور درست طریقے سے آپ کی گاڑی ٹھیک کرنے کا، موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کا اس نے پیمان کیا ہے، ٹھیک کرے۔ اگر اس نے کمی چھوڑ دی اس میں، اگر صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، مثلا مستری کام کر رہا ہے اور صحیح دیوار نہیں بنا رہا، سیدھی دیوار نہیں بنا رہا، سیمنٹ مسالہ صحیح نہیں استعمال کر رہا، اینٹیں صحیح چنائی نہیں کر رہا، پیماشوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو یہ غدار ہے، یہ خائن ہے، یہ انسان۔ اس کے لیے معاوضہ جائز نہیں ہے، چونکہ اپنا عہد پورا نہیں کر رہا، عقد اپنا پورا نہیں کر رہا۔ اسی طرح آپ اگر کسی کمپنی میں ملازم ہیں، ان کے ساتھ آپ نے قرارداد باندھی ہے، انہوں نے آپ کو رکھا ہے کہ آپ اس کمپنی میں ہمارے لیے یہ کام کریں گے اور ہم آپ کو یہ معاوضہ دیں گے، یہ چیزیں بدلے میں دیں گے، تو دونوں، اگر کمپنی کمی کرتی ہے تو غدار ہے یہ کمپنی، خائن ہے یہ کمپنی، اور اگر ملازم اس کمپنی کا حق ادا نہیں کرتا، آفس جاتا نہیں ہے، چھٹی کر دیتا ہے، حاضری لکھوا دیتا ہے، اگر جاتا ہے کام نہیں کرتا، اپنے کام کرتا رہتا ہے اور کمپنی کے اوقات کو فضول میں ضائع صرف کر دیتا ہے، اموال کو، یا کمپنی کے مال میں کمی کر دیتا ہے، جس طرح بعض لوگ ہیں جو کمپنی کی طرف سے جاتے ہیں مارکیٹ میں خریداری کے لیے اور وہاں جا کر اپنا کمیشن کے لیے ساز باز کر کے گھٹیا چیز خرید لیتے ہیں، یہ غدار ہیں۔ دین کی نگاہوں میں یہ سب غداری ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، کسی کے ساتھ، ابھی آپ کی خدمت میں روایت عرض ہوگی، ائمہ کا دین، رسول اللہ کا دین، معصومین کا دین، خطباء کا دین ہم نے سنا ہوا ہے، آبا کا دین ہم پریکٹس کر رہے ہیں، وہ عملی ہمارا اصلی دین آبا کا دین ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ائمہ کا دین، اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین، قرآن کا دین بھی سن لیں ہم، وہ کیا ہے، اور پھر ہماری پریکٹس میں اور اس میں کتنا فرق ہے، فاصلہ ہے، یہ بھی جانچ لیں اور جانچ لیں، ہم جان لیں کہ کیا کر رہے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے۔ مثلا غدار اپنے آپ کو سمجھ کیا رہے ہیں، یہ جو صبح و شام ہر جگہ غداری کر رہے ہیں، ہر کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، دین کی نگاہ میں، ائمہ کی نگاہ میں خائن ہیں، اور یہ خود بہت عقیدت مند اور مومن اور پرہیزگار، یہ غدار اپنے آپ کو کتنا وفادار گمان کر رہے ہیں۔ عملی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کی گھریلو زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ کی کاروباری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ سارا نظام، آپ کے گھر کا نظام اقدار کے اوپر قائم ہے، خواہشات پہ نہیں ہیں۔ میاں بیوی اقدار کی بنیاد پر، اولاد اور والدین اقدار کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے قدریں مقرر کی گئی ہیں۔ اسی طرح کاروبار ہے، لین دین ہے، یہ سب قدروں کے اوپر ہے، ان کی اقدار رکھی گئی ہیں، انسانیت کے معیاروں کے اوپر یہ لین دین استوار کیا گیا ہے، نہ کہ جس طرح سے بھی ہم ٹرخا کے آ جائیں، جو بھی گول مول کر کے آ جائیں، دھوکہ دے کے آ جائیں، فراڈ کر کے آ جائیں، ناقص کام کر کے آ جائیں اور خوش ہوں کہ ہم نے اپنا عہد پورا نہیں کیا اور معاوضہ پورا لے کر آ گئے ہیں۔ یہ غداری کے زمرے میں ہے۔
اصل جو فائل ہماری بن رہی ہے، نامہ عمل جو بن رہا ہے، وہ غدار کے عنوان سے بن رہا ہے، مجرم کے عنوان سے بن رہا ہے. اور ہم تیاریاں بہشت کی اور حوروں کے لیے کر رہے ہیں، تیاریاں یہاں کے وہاں جائیں گے محلات نصیب ہوں گے اور حوریں نصیب ہوں گی. کیوں کہ ہم عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم محبت رکھنے والے ہیں، ہم رسومات بجا لاتے ہیں. اس وجہ سے یہ لشکر حوروں کے ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں. غداروں کو کیا ملے گا دین میں؟ غداروں کے لیے خدا نے ایک مقام رکھا ہوا ہے جہنم کے نام سے، دوزخ کے نام سے، وہاں تلافی ہوگی ان کے اعمال کی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو، وفا کرو، بالعقود، عہد و پیمان، ایگریمنٹ، معاہدوں کی وفا کرو، جو طے کیا وہ پورا کرو. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد وفا کرو، عہد پورے کرو اپنے. وفا کرنا یعنی پورے کرنا، تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر عہد نبھانا، اس کو وفا کہتے ہیں. نہ کرنا، سرے سے عہد نہ نبھانا یا مکمل نہ کرنا اس کو، یہ غدر اور خیانت کہلاتا ہے. اوفو بالعقود، عقد و معاہدے اور عہد و پیمان پورے کرو اپنے. کانا مسئولہ، اس لیے کہ یہ مسئول ہے، عہد تمہارا مسئول ہے. مسئول ہے یعنی اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ ان موضوعات میں سے ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا آپ سے. قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ اتنے عہد تھے، اتنے عہد کیے، اتنے عقد کیے، اتنے عہد و پیمان کیے، اتنی ایگریمنٹ کیے، پورے کیوں نہیں کیے تم نے؟ مکمل کیوں نہیں کیے تم نے؟ جن دلیلوں سے یہاں پر ہم ٹرخا دیتے ہیں وہ دلیلیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں سنی جائیں گی، وہ نہیں سنی جائیں گی. جو کام ہم نے ذمہ لیا ہے، مختلف کام، ہر ایک میں سے ہم میں سے بیکار کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کوئی خدماتی کام کر رہے ہیں، کچھ تولیداتی کام کر رہے ہیں، کچھ تعلیمی کام کر رہے ہیں، کچھ تربیتی امور کر رہے ہیں، کچھ مختلف شکلوں میں مختلف طرح سے. ہر انسان دوسروں کی نسبت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے کچھ نہ کچھ لے رہا ہے. بطور غدار کر رہے ہیں یا بطور وفادار کر رہے ہیں. ان العہد کان مسئولا، عہد سے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. عہد نبھائے ہیں یا نہیں نبھائے. یہ حدیث شریف ہے جو حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نقل فرماتے ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان صادق ان آبائہ علیہم السلام. امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے، امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ امام سجاد علیہ السلام سے، اور امام سجاد امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے، اور امام علی رسول اللہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. آبائے امام صادق راوی کے طور پر رسول اللہ سے یہ روایت بیان فرما رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اقربکم غدا منی فی الموقف اصدقکم للحدیث. توجہ فرمائیے، رسول اللہ کے اصول ہیں، قدرے ہیں، پیمانے ہیں کہ تم میں سے، امت میں سے، مومنین میں سے، مسلمین میں سے، غدن، کل، محشر میں، قیامت میں، میرے نزدیک ترین فرد تم میں سے کون ہوگا؟ اصدقکم للحدیث، جو بات گفتگو میں سب سے سچا ہو، وہ میرے نزدیک ہوگا، میرے قریب ہوگا. وَأَدَّاكُمْ لِلْأَمَانَةِ، اور جو سب سے زیادہ امانتیں ادا کرنے والا ہوگا.
دوسروں سے بڑھ کر امانتیں ادا کرے گا. یہ رسول اللہ کی قربت کا، قرابت رسول کا یہ ذریعہ ہے. آپ اقربا بن سکتے ہیں رسول اللہ کے. کسی بھی قوم قبیلے نجات سے ہوں، آپ رسول اللہ کے قرابت دار بن سکتے ہیں ان قدروں کے ذریعے سے جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. اگر امانت دار بنو تو قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے تم. وَأَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک قریب ترین فرد وہ ہوگا جو سب سے زیادہ عہد پورا کرنے والا، سب سے بڑا باوفا ہوگا. وفائے عہد کرنے والا میرے قریب ترین ہوگا. وَأَحْسَنُكُمْ خُلْقًا، اور جو خلق میں، رویے میں سب سے بہترین ہوگا، جس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بہت حسین ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا، بہت اعلیٰ رویہ دوسروں کے ساتھ رکھتا ہوگا. وَأَقْرَبُكُم مِّنَ النَّاسِ، اور جو لوگوں سے بھی بہت قریب ہوگا. یہ نہ ہو کہ لوگوں سے متنفر ہو، اتنا مغرور ہو، اتنا خودخواہ ہو، اتنا متکبر ہو کہ لوگوں کو اپنے جیسا نہ سمجھتا ہو، لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہو. مستکبر نہ ہو، لوگوں میں سے ہو اور لوگوں کو اپنے قریب رکھنے والا ہو. وہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اشرف الخلائق الوفا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں خلق فرمائی ہیں ان میں سب سے باشرف، سب سے اعلیٰ کرامت والی چیز اور قدر والی چیز وفا کو پیدا کیا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق وفا ہے. جس کے اندر یہ آ جائے گی وہ انسان باشرف ہے، جو باوفا ہوگا. اشرف الناس وہ ہے جو اوف الناس ہے، لوگوں سے، دوسروں سے زیادہ باوفا ہے. الوفاء کیل، وفا پیمانہ ہے. کیل اسکیل جس کو کہتے ہیں ہم، ناپنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے، کیل ہے. وفا کیل ہے، یعنی باقی اعمال بھی تمہارے، عبادتیں، نیکیاں، حسنات، یہ سب تولے جائیں گے وفا کے اوپر. اگر وفا ہوئی تو وہ اعمال بھی تمہارے عبادت شمار ہوں گے. اگر وفا نہ ہوئی وہ اعمال رد کر دیے جائیں گے. الوفاء حفظ الزمام، وفا زمام، نظام، تمام امور کی حفاظت کی جڑ اور ضمانت وفا ہے. اگر وفا کریں، وفادار بنے، ہر چیز محفوظ رہے گی. خائن ہوئے ہر چیز ضائع ہو جائے گی. خیانت سے ملک ضائع، مملکت ضائع، قوم ضائع، دین ضائع، بیت المال ضائع، اپنا مال بھی ضائع، دوسروں کا مال بھی ضائع. ہر ایک کا نقصان ہے خیانت اور غدر سے. لیکن اگر وفا ہو پھر کسی چیز کے محافظ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان باوفا ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں الوفا ہو حلیت العقل. الوفا ہو، حلیہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، جائز الوجہین ہے. الوفا و حلیت العقل یا حلیت العقل. وفا عقل کی زینت ہے، زیور ہے. حلیہ، حلی، زیور کو کہتے ہیں، آرائش. انسان کی عقل مزین ہوتی ہے وفا سے. باوفا انسان ایسا ہے جس طرح آرائش یافتہ کوئی انسان ہو جس نے اپنی عقل کو مزین کر لیا ہو. وہ عنوان النبل، اور شرافت کا عنوان ہے. وفا انسان کی شرافت کا، نبل کا عنوان ہے. الوفاء عنوان وفور الدین وقوت الامانہ، وقوت الامانہ. وفا دین کی فراہمی، دین کی موجودگی کا عنوان ہے، یا دین کے وفور کا عنوان ہے. وفا ہے اس کا مطلب ہے دین بھی ہے. اگر وفا نہیں ہے، باقی سب اعمال انسان انجام دے رہا ہے، وفا نہیں کر رہا،
عہد پورا نہیں کرتا، امانت ادا نہیں کرتا، ذمہ داریاں بجا نہیں لاتا، فرائض پورے نہیں کرتا، حقوق ادا نہیں کرتا پورے، جس کا حق لیا ہے وہ حق پورے نہیں کرتا، عہد و پیمان پورے نہیں کرتا، یہ شخص بے دین ہے۔ نعم قرین الامانت الوفا، امانت کا سب سے بہترین ساتھی وفا ہے۔ نعم قرین الصدق الوفا، صداقت کا بہترین ساتھی، قرین، دوست، وہ وفا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے اور اپنے زمانے کا شکوہ امیر المومنین کر رہے ہیں، یعنی اپنے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور مشکل کیا ہے۔ الا وان الوفاء توأم الصدق یا توأم الصدق، وفا صدق کے ساتھ توأم ہے، توأم جوڑواں کو کہتے ہیں، ٹوین۔ وفا صداقت کے ساتھ جوڑواں ہونے کا رشتہ رکھتی ہے، یعنی ایک ساتھ ہیں۔ اگر صداقت ہے تو وفا یقیناً ہوگی، اگر وفا ہے تو صداقت یقیناً ہوگی، صدق ہوگا۔ ولا اعلم جنتاً اوقع منہ، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ڈھال، وفا سے بڑی ڈھال میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے بنائی ہو، جو انسان کو محفوظ رکھے، بچائے انسان کو ہلاکتوں سے، مصیبتوں سے۔ وفا سے بڑھ کر زیادہ محفوظ ڈھال خدا نے نہیں بنائی۔ ولا یقدر من علم کیف المرجع، جس انسان کو اپنی بازگشت کا پتہ ہے، علم ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، لوٹنا ہے، مجھے رجوع کرنا ہے، انا الیہ راجعون، اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ کبھی بھی غدر نہیں کرتا، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا، جو متوجہ ہو کہ مجھے لوٹ کر جانا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ وَلَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ، لیکن ہم ایک ایسے زمانے میں موجود ہیں، اتخذ اکثر اہلہ الغدر قیسا، کہ اس زمانے کے لوگ اکثریت غدر کو، خیانت کو قیاست سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے ہیں، چالاکی سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین کے زمانے میں بے وفا ہونا، خیانت کرنا، ٹال دینا اور عہد و پیمان پورے نہ کرنا، اس کو قیاست سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے ہیں، مہارت اس کو قرار دیتے ہیں۔ وَنَسَبَهُمْ أَهْلُ الْجَهْلِ فِيهِ إِلَى حُسْنِ الْحِيلَةِ، اور جاہلین ان لوگوں کو، یہ چالاک لوگوں کو، بے وفاؤں کو، غداروں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن الحیلہ رکھتے ہیں، ان کے پاس بہترین ذریعہ ہے، بہترین روش ہے، بہترین طریقہ ہے معاملات انجام دینے کا۔ مثلا جو بے وفا ہیں، خائن ہیں، غدار ہیں، یہ جوہلا ان کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب ہیں، بڑے ماہر ہیں، ان کے پاس ہیلے ہیں، ان کے پاس طریقے ہیں، ان کے پاس ٹیکنیک ہے، یہ ہر کام بڑے چالاکی سے کر لیتے ہیں، اپنا نفع منفعت حاصل کر لیتے ہیں۔ جبکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ الٹ ہو گیا ہے کہ جب بے وفائی، غداری اور خیانت چالاکی اور ذہانت سمجھی جائے، جبکہ حماقت ہے، غداری حماقت ہے۔ عزیزان، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہے، آپ کے سر پہ نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے لیے دیوار بنا رہے ہیں، اس کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اس کی گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے اس سے معاوضہ لینا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کام میں ملاوٹ کر دینا، کام میں کمی کر دینا، ناقص استعمال کرنا، ناقص انجام دینا، اور جلدی جلدی ختم کر کے کم خرچ میں زیادہ اسے معاوضہ لینا،
یہ چالاکی نہیں ہے، کاروباری ذہانت نہیں ہے، یہ عین حماقت ہے، یہ محض غداری ہے۔ یہ اس کی موجودگی میں اگر ناقص کرو کام وہ دیکھ رہا ہو اور راضی ہو، تائید کر رہا ہو کہ ٹھیک ہے جانے دو، جیسا کر رہے ہو کرنے دو اس کو، ٹھیک ہے، ممکن ہے چونکہ راضی ہے، صاحب کار اجازت دے رہا ہے ناقص کام کرنے کی تو دیکھ رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کبھی ناقص کام نہ کرو۔ اس کی غیر موجودگی میں ناقص کام کرو گے غدار ہو جاؤ گے۔ عرض کیا نا کہ ہمارا پورا جو معاشرہ بنا ہوا ہے غداری کی بنیاد پر ہے، غداری اس میں چالاکی ہے، غداری مہارت ہے، غداری قیاست و ذہانت ہے۔ تعلیمی ادارے برباد اور تباہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بنیادی تعلیمات سے بھی بے بہرا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بنیادی تعلیم سے ناآشنا ہیں، نہیں ہے معلوم ان کو کچھ۔ کیوں؟ چونکہ غدار بیٹھے ہوئے ہیں، بطور معلم غدار ہیں، متولی تعلیم غدار ہیں، حق ادا نہیں کرتے، وفا نہیں کرتے، پورا نہیں کرتے عہد، ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں اور صرف مفاد اپنا، اور اس کو ذہانت کہتے ہیں، چالاکی کہتے ہیں اس کو۔ جب امت اس طرح کے قدروں کے بغیر، قدروں سے خالی ہو جائے، امام علی بھی ہوں، وہ امام علی غداروں میں کیا کر سکتا ہے؟ امام علی باوفا امام غدار قوم میں کیا کر سکتا ہے؟ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں ایسے زمانے میں ہوں، یہ نہج البلاغہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 41، آپ پورا خطبہ جا کر مشاہدہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں جس میں غداری کو، جس میں چالاکی کو، جس میں بے وفائی کو ذہانت سمجھا جاتا ہے ہر میدان کے اندر۔ مثلا ایک امیر المومنین کے مقابلے میں ہے لشکر، وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی چالاکی دکھا رہے ہیں، اور کچھ امیر المومنین کے ہمراہ ہیں لشکر، یہ بھی چالاک لوگوں کا لشکر ہے، یہ بھی غدار ہیں، وفادار ہیں، یہ بھی فرمان امیر المومنین بجا نہیں لاتے، کہیں نہ کہیں چالاکی دکھا جاتے ہیں۔ یہ اصل الدین، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، اصل الدین اداء الامانہ والوفاء بالعہود، اصل دین، اساس دین، جڑ دین کی، بنیاد دین کی امانت داری اور عہد کو وفا کرنا ہے۔ بحسن الوفاء یعرف الابرار، نیک لوگ، ابرار لوگ، پاکیزہ لوگ وفا سے پہچانے جاتے ہیں، وفا علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شیعہ ہونے کی علامتوں میں سے ایک وفا ہے، کہ شیعہ کو وفا سے پہچانو۔ غدار کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، خائن کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث توجہ فرمائیں، ان ابی مالک قال قلت لعلی ابن الحسین علیہ السلام، امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہے، راوی نقل کرتا ہے کہ میں نے عرض کی امام کی خدمت میں، اخبرنی بجمیع شرائع الدین، دین کے تمام قوانین، دین کا مکمل نقشہ ڈھانچہ اور تمام تعلیمات دین مجھے تعلیم دیں، آپ تمام دین بتا دیں، مکمل دین، اس طرح سے کہ جو کچھ آپ بتائیں اس سے باہر کچھ بچتا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کچھ دین آپ بتائیں وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اور کچھ دین رہ جائے، مجھے دوبارہ آنا پڑے۔ آپ یہیں پر اسی سوال کے جواب میں، اسی مجلس میں مکمل دین مجھے بتا دیں۔ امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قالا، خوب سن، پھر مکمل دین سنیے آپ امام سید ساجدین علیہ السلام سے، خطیبوں سے سنا ہوا ہے، وہ ازبر ہے، آباء و اجداد کا دین ہم نے مکمل دین لیا ہوا ہے، وہ پتہ ہے ہمیں۔ اب امام سجاد علیہ السلام کی زبان مبارک سے مکمل دین سنیں، ان کی زبان میں مکمل دین کیا ہوتا ہے؟ قول الحق، مکمل دین میں پہلا رکن یہ قول حق، حق بات،
کبھی بھی باطل بات زبان پہ جاری نہ کرو، ناحق نہ اظہار کرو، جب بھی بولو حق بات کرو. والحکم بالعدل، اور جب فیصلہ کرو تو عدالت کے اوپر کرو، عادلانہ کرو. یہ نہ دیکھو کس کے حق میں کر رہا ہوں، کس کے خلاف کر رہا ہوں، چہرے دیکھ کے فیصلے نہیں کیا کرو. اور سب ہم فیصلے کرتے ہیں، بے شک آپ جج نہ ہوں، لیکن ججوں سے زیادہ یہ جو تنخواہ خار جج ہیں ملک کے اندر، ان سے زیادہ آپ ججمنٹ کرتے ہیں. آپ کی جوڈیشری زیادہ ہے ان سے، چونکہ وہ مثلا ایک جج ایوریج جو ذکر کیا جاتا ہے اپنی پوری مدت ملازمت میں 32 سال میں 300 فیصلے کرتا ہے. پاکستان کا جج جو تنخواہ لاکھوں روپیہ لیتا ہے مہینے کی، اور پوری زندگی میں 300 فیصلے ایوریج ہے یہ ان کا. 300 فیصلے 32 سال میں کرتا ہے یہ. آپ کتنے فیصلے کرتے ہیں؟ آپ 32 فیصلے روزانہ کرتے ہیں. آپ کو روزانہ کیس پیش آتے ہیں. آپ کے بھائیوں میں آپس میں نزاع ہو جاتی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں بیوی میں اور آپ کی والدہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے. روز آپ کو کیس پیش آتا ہے، روز جج صاحب کے سامنے مسئلہ آیا. تو فیصلہ کرنے سے پہلے چہرہ دیکھتے ہیں، تیور دیکھتے ہیں. جس کے بگڑے ہوئے ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. اگر ماں زیادہ روٹھی ہوئی ہے تو ماں کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر بیوی زیادہ، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، چمچہ بیلن وغیرہ کوئی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. عدالت سے پیش آؤ، عدل کرو. عدل یعنی جس نے جو کیا ہے بتا دو، انہیں کہہ دو اماں جان بہت احترام کرتا ہوں، پاؤں چومتا ہوں آپ کے، زانو چومتا ہوں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، آپ کے پاؤں کی خاک ہوں، لیکن بات غلط کی ہے آپ نے، یہ رویہ غلط اختیار کیا آپ نے، موقف صحیح نہیں ہے آپ کا. یہ جس کا جو حق ہے وہ اس کے سامنے بیان کرو. آپ عدل سے، ہمیشہ عدل کی بات کرو. ایک طرف والد بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف مخالف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مخالف حق بے جانب ہے، تو آپ والد سے معذرت کر کے ابا جان چونکہ مجھے آپ نے یہاں پر کہا ہے، کہوں حق کیا ہے، شہادت دوں، گواہی دوں، تو حق یہ ہے کہ آپ اشتباہ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. والد بھی یہ نہ کہے کہ آئندہ سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرے گھر نہ آنا. وہ بھی پسند کرے کہ بیٹا عادل ہے، عدالت پسند ہے، اور اپنے والد کی بھی پرواہ نہیں کی حق کی خاطر. یہ امام سید ساجدین کا دین ہے، پاکستان کا نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ آپ جہاں پر اپنی قوم کا بندہ نظر آیا اس کے حق میں فیصلہ کرو. وہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تھا قانون کہ کونو اونن لاخی کا یا کن اونن لاخی کا، آپ اپنے بھائی کی مددگار بنو، ہمیشہ طرفدار بنو، اپنی برادری اپنے قبیلے والے کے طرفدار بنو. یہ نہ دیکھو کہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، یہ دیکھو کہ آپ کا قبیلے کا ہے یا نہیں ہے، آپ کی قوم کا ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ نے آ کر بدل دیا، کہا یہ قانون باطل ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ حماقت کا قانون ہے کہ ہمیشہ اپنے قبیلے والے کی اور اپنے قوم اور برادری کی حمایت کرو. کونو اونن للمظلوم، مظلوم کے حامی رہو، تمہارا بھائی ہو یا مخالف ہو، کوئی بھی ہو، آپ مظلوم کے حامی رہو ہمیشہ. بس دیکھیں ہمارا دین، آبائی دین، ملکی دین اور ائمہ کے دین میں بہت فرق ہے عزیزان. ہمیں محبت ائمہ سے ہے، لیکن ہمارے اصول سارے اپنی طرف سے آبا کے بنائے ہوئے ہیں. حتیٰ مذہب میں اگر یہ آئے دن سنتے بھی ہیں ہم یہ فضیلت بعض لوگوں کی کہ فلاں صاحب بہت ہی اچھے مومن ہیں، کہ جب بھی مثلا انہیں اختیار دیا جائے کسی منصب پہ فائز ہوں، مثلا انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ دینا ہے، ایک ان کے اپنے مذہب کا آیا، ایک دوسرے مذہب کا آیا ہے، تو وہ دوسرے مذہب والا ٹاپ کیا ہوا تھا، اعلیٰ نمبروں سے پاس تھا، یہ مطلوبہ نمبر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی مولا کی خاطر اپنے بھائی کو، مومن کو انہوں نے داخلہ دے دیا ہے. اس کو ہم بڑا سراہتے ہیں، بڑا اچھا مومن ہے کہ جو اس اہل پر نا اہل کو ترجیح دے رہا ہے. یہ غلط مومن ہے، یہ خود ائمہ کے اصولوں کے مطابق غلط ہے، یہ ائمہ کے دین کے مطابق غلط کام کر رہا ہے.
چونکہ مولا کو ماننے والا ہے لہذا مولا کے ماننے والوں کو ہر جگہ آپ نے مقدم کرنا ہے نا. عدالت پیش ہو, اگر عدالت اس کا حق بنتا ہے اس کو دو یہ حق, یہ ملازمت اس کا حق بنتا ہے دو اس کو, اگر اس کا حق نہیں بنتا جس کا حق بنتا ہے اس کو دو. آپ کا ہم عقیدہ نہ ہو, آپ کی قوم کا نہ ہو, آپ کے قبیلے کا نہ ہو, آپ کا طرفدار نہ ہو, آپ کا حامی نہ ہو, عدالت کے لیے شناختی کارڈ تو نہیں دیکھا جاتا, عدالت کے لیے صرف حق دیکھا جاتا ہے. یہ بھی نہ پوچھو تمہارا نام کیا ہے, کس شہر کے ہو, حقدار ہو پس لے لو, تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق, یہ دین ائمہ کا دین ہے, یہ علی علیہ السلام کا دین ہے. والوفا بالعہد, اے مالک, مالک اس شخص راوی کا نام ہے جس نے پورا دین امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مکمل دین بتائیں, سارا دین کیا بنتا ہے, سمیٹ کے بتائیں مجھے کیا بنتا ہے. امام نے فرمایا القول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعہد, عہد پورے کرو, اپنے عہد و پیمان پورے کر, یہ پورا دین ہے تیرا, یہ مکمل دین ہے تیرا, یہ خلاصہ ہے تیرے دین کا. وفا کر, جس طرح عہد کیا ہے اس کو پورا کر. بہانے نہیں کہو کہ یہ عہد کا یہ حصہ اس وجہ سے چھوڑ دیا, وہ اگلا حصہ کسی اور مجبوری سے چھوڑ دیا, اگلا حصہ کسی اور مجبوری سے چھوڑ دیا. قرآن کریم نے ایک نمونہ, ایک اسوہ بڑا خوبصورت حسین پیش کیا ہے. یہ قرآن کے اس جمالیات میں سے ہے, بہت خوبصورت نمونہ پیش کیا, بہت خوبصورت. اگر آپ مثلا شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی ایڈریس دے کہ فلاں آپ کے رشتہ داروں میں یا شہر میں اس گھر کے اندر بہت خوبصورت لڑکی ہے, بہت پاکیزہ کردار لڑکی ہے, صورت کی بھی بہت حسین ہے اور سیرت کی بھی بہت اعلیٰ ہے, آپ فوراً کہتے ہیں کہ اسی سے شادی کرنی ہے, وہیں جانا ہے, اس کی طلب میں نکل جاتے ہیں آپ. وہ قرآن نے یہ ایڈریس دیا ہے آپ کو, بہت ہی حسین زیبا خوبصورت نمونہ قرآن نے بتایا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ ہے اسماعیل صادق الوعد. یہ قرآن نے لقب بھی خود قرآن نے دیا ہے کہ اسماعیل صادق الوعد. دو اسماعیل ہیں, دو نبی قرآن کریم میں بنام اسماعیل مذکور ہیں. ایک اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ابن ابراہیم, اور ایک اسماعیل صادق الوعد ہیں. یہ اور ہیں, یہ اسماعیل صادق الوعد ظاہراً بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. ان کی پہچان, ان کی شہرت, ان کی شخصیت اسی نام سے پہچانی جاتی تھی, صادق الوعد, وعدہ وفا کرنے والا. کس طرح سے یہ معروف ہوئی یہ شخصیت ان کی, یہ لقب ان کا صادق الوعد؟ کسی شخص نے عام معمول کے کاموں میں سے کسی کے ساتھ ان کا وقت مقرر ہوا, عہد مقرر ہوا, اس شخص نے اس کے ساتھ جا رہے تھے, اس نے انہیں شہر کے بیچ میں کسی جگہ کہا کہ آپ یہاں میرا انتظار کریں, کھڑے ہوں یہاں, میں فلاں کام کر کے آتا ہوں. دکان پہ گیا یا کھیت میں گیا یا کہیں بھی گیا, وہاں گیا, آگے اور ہنگامہ تھا, آگے اور مسئلہ تھا, وہ مصروف ہوا, مشغول ہوا, دن اسی طرح گزر گیا, بھول گیا, وہیں سے گھر چلا گیا, اور اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کسی کو اپنا منتظر کھڑا کر کے ساتھی کو آیا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے آنے تک میں یہیں کھڑا رہوں گا. وہ گھر میں جا کے آرام کرنے لگا, یہ رات ساری وہیں پر کھڑے رہے. دن ہو گیا, اگلا دن بھی کھڑے رہے. اسی طرح کرتے کرتے ظاہراً روایات کے اندر ہے کہ 1 سال تک گویا کھڑے رہے, یا 1 سال سے زیادہ تک کھڑے رہے, ایک طولانی مدت تک کھڑے رہے وہاں. جناب اسماعیل کے گھر والے پریشان ہوئے کہ کہاں ہو گئے, کہاں چلے گئے. یہ آ کے دیکھا تو شہر میں کھڑے ہوئے ایک جگہ. وہ گھر والوں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں آپ, گھر میں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کسی کا منتظر ہوں, مجھے وہ آدمی کہہ کے گیا ہے کہ میرے آنے تک آپ یہاں کھڑے, اور میں نے بھی اسے کہا ہے کہ تیرے آنے تک میں یہیں کھڑا رہوں گا, اور وہ نہیں آیا ابھی تک. تو فرمائے, ان گھر والوں نے بہت تقاضا کیا کہ آپ چھوڑیں اس کو, جب وہ بھول گیا ہے, نہیں آیا, تو آپ اپنے گھر جائیں,
گھر والے پریشان ہیں, نہیں گئے, کہ جب تک وہ نہیں آتا میں یہیں پہ رہوں گا. جناب اسماعیل کے اہل خاندان اس کے گھر میں گئے, اس کا نام پوچھا, پتہ پوچھا, کون تھا وہ, جا کر اس کے گھر میں جا کے بتایا کہ بندہ خدا تو وعدہ کر کے جناب اسماعیل کے ساتھ بھول گیا ہے, تو وہ تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں تیری انتظار میں. اس وقت آیا اور آ کر معذرت کی اور معافی مانگی, میں بھول گیا تھا, مصروف ہو گیا تھا. ان کو قرآن نے پیش کیا ہے یہ نمونہ. یہ صادق الوعد شخصیت ہمارے نصاب کی کتاب میں, ہدایت کی کتاب میں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ تم سب اس طرح صادق الوعد بنو. قول دیا ہے تو وہ عمل کرو, وعدہ کیا ہے پورا کرو, پورا اترو اس کے اوپر. بے شک تمہارا نقصان ہو جائے, مالی نقصان ہو جائے, جانی نقصان ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وعدے سے پیچھے مت ہٹو, عہد پورا کرو, عہد نبھاؤ. عہد وہ چیز ہے جس پہ جان دی جا سکتی ہے, عہد وہ چیز ہے جس پہ قربانی دی جا سکتی ہے. اب توجہ فرمائیں, یہ حدیث, یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے یہ حدیث. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بہت سارے پرمٹ لیے ہوئے ہیں, جعلی پرمٹ ہمارے پاس ہیں. رواج ہے یہ پاکستان کے اندر, کسی نے صحافیوں کا کارڈ بنایا ہوا ہے نہیں ہے صحافی, جرنلسٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ جرنلسٹوں کو بعض جگہ اجازت ہے جانے کی, آنے جانے کی, تو انہوں نے وہ کارڈ بنایا ہوا ہے. یا کوئی اور شعبہ ہے تو انہوں نے, ہے نہیں ہے اس شعبے کے, لیکن اپنی سہولت کی خاطر اس طرح کے جعلی پرمٹ بنائے ہوئے ہیں ہم نے. یا مثلاً بعض فرائض ہیں, ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے, جان چھڑانے کے لیے جعلی پرمٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یہ زیادہ کام دین کے اندر, مذہب کے اندر بہت زیادہ ہے. جعلی پرمٹ, کمپنیاں ہیں باقاعدہ فیسیں لے کے, پیسے لے کے آپ کو جعلی پرمٹ دیتے ہیں. خطباء ہیں, عاملین ہیں, اور اس طرح مرشد ہیں, پیر و مرشد ہیں, علماء ہیں, جعلی پرمٹ کے ٹھیکیدار یہ ہیں, یہی دیتے ہیں. ظاہر عام آدمی آپ خود اب دوست کو پرمٹ دے دے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ میں تجھے کہتا ہوں روزہ کھا لے, تو کسی کے کہنے پر تو نہیں کھاتے, کہیں کمپنی سے جا کر باقاعدہ سرٹیفکیٹ لانا پڑتا ہے. اور اس طرح کے پرمٹ ہمارے پاس بہت ہیں, کئی پرمٹ لے کر ہم نے یہ کام کیے ہوئے ہیں, کر گزرے ہیں. مثلا فتویٰ منگوا لیا. فتویٰ لینا بہت آسان ہے, آپ ایک ہی مجتہد سے ایک ہی موضوع کے اوپر مختلف فتاویٰ فرد واحد لے سکتا ہے. آپ تجربہ کر لیں, فرد آپ فتاویٰ کسی ایک دفتر میں بھیجیں, فتویٰ لکھ کر بھیجیں انہیں کہ کوئی موضوع آپ کی جو بھی پسند کا موضوع, کوئی چیز کھانے کی ہے, مثلاً آپ اس کے کھانے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ بازار میں جو مرغیاں ملتی ہیں یہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. اور آپ کے سوال پر ہے, سوال آپ بنائیں گے, فتویٰ کا جواب سوال کے اندر ہی ہوتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں کہ ہمارے مارکیٹ میں, ہمارے محلے میں مسلمان مومن آدمی ہیں, مرغی ذبح کرتا ہے, احکام سے آشنا ہے اور جانتا ہے, اور روزانہ ہم اس سے مرغی لیتے ہیں, آیا یہ مرغی لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. سوال کا جواب اندر ہی موجود ہے کہ اگر ایک مومن ہے, مسلم ہے, احکام سے آشنا ہے, مرغی ذبح کر کے کاٹ کے آپ کو دیتا ہے, تو کون فقیہ کہے گا جائز نہیں ہے اس سے لینا. اب اسی کے بارے میں دوبارہ اسی دکاندار کے بارے میں پھر فتویٰ لیں کہ ہمارے محلے میں ایک دکاندار ہے, اسلام کے بنیادی احکام سے آشنا نہیں ہے, کوئی کام کرنے میں احتیاط نہیں کرتا, قبلہ رخ کھڑا نہیں ہوتا, کسی طرف بھی منہ آئے باتیں کر رہا ہوتا ہے, موبائل سن رہا ہوتا ہے, ساتھ مرغی کاٹ رہا ہوتا ہے, تو آیا اس سے مرغی لے کے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اسی سوال کے اندر موجود ہے کہ جائز نہیں ہے, احتیاط کرو, معلوم نہیں ذبح کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا وہ لطیفہ جو معروف ہے فتویٰ کے بارے میں کہ ایک شخص نے مجتہد سے سوال پوچھا,
جی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں یہ ڈھول پیٹتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہ ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، یہ ڈھول پیٹنا اور رقص کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ ظاہر ہے ڈھول ڈمکا ہے، لاب ہے، رقص ہے، ڈانس ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی موضوع، اسی میلے کے بارے میں دوسرے شخص نے اسی مجتہد سے سوال پوچھا، کہا جی کہ جناب مجتہد صاحب آپ بتائیے کہ اگر ایک آدمی ایک چمڑا لے کر اس کے اوپر ہاتھ مارے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، چمڑے کے اوپر ہاتھ مارنا ممنوع تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہو اور ٹانگ اٹھا لے اپنی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہ ٹانگ اٹھانا جائز ہے، کسی نے نہیں کہا کہ ٹانگ نہیں اٹھا سکتے اپنی آپ۔ اٹھی ہوئی ٹانگ زمین پہ رکھ دے، اگر یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہ جائز ہے۔ اگر ہاتھ اپنا اوپر اٹھائے فضا میں، جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ پھر یہ ہاتھ نیچے کر لے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ تو کہا کہ یہ ڈھول اور ڈانس اسی کو تو کہتے ہیں، چمڑے پہ ہاتھ مارنا اور ناچ گانا یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ گرانا، پاؤں اٹھانا اور پاؤں گرانا، بس دمال جائز ہے۔ ایک ہی مجتہد سے دو طرح کا سوال کریں ایک ہی موضوع کے بارے میں، یہ آپ پر موقوف ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ آپ اس سے جواز لینا چاہتے ہیں تو سوال ایسا بنائیں گے آپ، اگر آپ اس سے حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو سوال اور طرح سے بنائیں گے آپ۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ در حقیقت اس طرح کے فتاوی منگوانا خود مجتہدین کے ساتھ ظلم ہے، ان کو جہالت میں ڈالنا ہے، گمراہ کرنا ہے ان کو۔ کہ ڈھول کے بارے میں فتویٰ لے کے چمڑے کا نام لیتے ہو، سیدھا ڈھول کیوں نہیں کہتے کہ ڈھول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ آپ کہہ رہے ہو چمڑے کے اوپر ہاتھ مارنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو کون سا مجتہد کہے کہ چمڑا پیٹنا ٹھیک نہیں ہے، ڈھول پیٹنا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ پوچھو، مجتہد سے پوچھو کہ ہمارے علاقے میں فاسق، فاجر، رشوت خور، زانی، ڈکیت یہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، ووٹ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اس کی پورا حلیہ لکھو، اس کی پورا شخصیت لکھ کے بھیجو، پھر وہ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے۔ یہ جو پرمٹ لے لیتے ہو آپ، یہ پرمٹ جعلی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ بہت سارے دینی نصوص میں، قرآن میں اور روایات میں یہ پرمٹ باطل کیے گئے ہیں۔ ایک مجلس کا عشرہ، ایک عنوان ایک سال کا یہی موضوع تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے وہ جتنے پرمٹ لیے ہوئے تھے لوگوں نے گھر میں بیٹھنے کے، نہیں گئے سید الشہداء کے ساتھ، لوگ نہیں گئے، مدینہ کے لوگ نہیں گئے، مکہ کے لوگ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ ان کے پاس پرمٹ تھے سب کے پاس، اور سید الشہداء نے وہ سارے پرمٹ باطل کر دیے، ان کے کینسل کر دیے، کالعدم، جعلی ہیں سارے پرمٹ، دینے والا بھی اور لینے والا بھی، یہ دونوں مجرم ہیں، یہ وہ سارے پرمٹ باطل کر دیے۔ اب سنیں یہ حدیث شریف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ خود اگر پرمٹ بنایا ہوا ہے تو اس پہ بھی ایک نگاہ ڈال لینا اس حدیث کی روشنی میں۔ آئندہ اگر نیت کی کوئی ایسا پرمٹ لینے کی تو بھی سوچ کے لینا، اور کسی اور نے لیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ فیصلہ کر لیں۔ ثلاثۃ، حدیث نوٹ کر لیں، موبائل آپ کے پاس ہیں، ذہنوں میں تو جگہ نہیں ہے، میموری فل ہے، موبائل میں ممکن ہے تھوڑی بہت بچی ہوئی ہو، وہاں پر اس کو نوٹ کر لیں۔ ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا، ثلاثۃ حفظ بھی کر سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، یہ بچے خصوصاً چھوٹے، باقی بڑوں کے ذہن آشفتہ ہوتے ہیں، ملکی مسائل ایسے ہیں۔ اب بڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ واپسی پہ گھر کیسے جائیں گے، چوک سارے بند ہیں، چوراہے سارے بند ہیں، حادثے پہ حادثے ہو رہے ہیں، پہلا حادثہ بھی سنبھالا نہیں گیا، نیا حادثہ رونما ہو گیا ہے، اب ایک جمعیت روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسری ممکن ہے اب روڈوں پہ نکل آئے، وہ تو مجلس میں روٹ تلاش کر رہے ہیں کہ کس روٹ سے واپس جائیں گے ہم۔ لیکن بچے عموماً ان چیزوں کی نسبت پرواہ نہیں کرتے، اور حافظے بھی تیز ہوتے ہیں، یاد کر لیں۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے واقعات یاد ہیں کہ بچپن میں کوئی چیز جو بھی سنتے تھے تو صرف سننے سے ہی یاد ہو جاتی تھی۔ کئی شعر اس طرح کے مفصل، پوری نظم ایک دفعہ سن لی کسی سے پوری حفظ ہو جاتی تھی، اور ابھی پوری نظم حفظ کر کے 2 منٹ بعد اگر اس کو ٹٹولوں ذہن میں تو موجود نہیں ہوتی، حافظے میں نہیں رہتی۔ فرق ہے یہ، اس لیے چھوٹے تو سنتے ہی یاد کر لیتے ہیں،
یہ چھوٹوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. سلاستن لا عذر لأحد فیہا، سلاستن لا عذر لأحد فیہا، تین بندے، تین طبقے، تین گروہ ایسے ہیں، یا نہ معاف کرنا، تین چیزیں ایسی ہیں، تین موضوع ایسے ہیں، تین عنوان ایسے ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ کسی کا بھی عذر ان موضوعات میں قبول نہیں ہوگا. کوئی معذور نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں ہے. کسی عذر کے تحت، کسی بہانے کے تحت، کسی دلیل کے تحت بھی ان تین کاموں میں اگر وہ غلط کرے گا، وہ عذر اس سے نہیں سنا جائے گا، قبول نہیں کرے گا. نہ اللہ قبول کرے گا، نہ اللہ کا رسول قبول کریں گے، نہ ائمہ قبول کریں گے. تین عذر سن لیں عزیزان مومنین شیعیان، اپنے امام کی طرف سے تین چیزیں استثناء. بہت ساری چیزوں میں عذر ہے، کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ بھی ایک عذر ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پتہ نہیں تھا. اللہ بھی سن لیتا ہے، اگر کہ کوئی خدا کو بھی کہے مجھے یا رب مجھے پتہ نہیں تھا، البتہ اللہ کو معلوم ہے کہ پتہ تھا یا نہیں تھا. اگر دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو دو ڈنڈے پڑیں گے، ایک فریضہ ترک کرنے کے اور ایک اللہ کو دھوکہ دینے کے، دو ڈنڈے پڑیں گے. لیکن اگر واقعا نہیں جانتا تھا تو ٹھیک ہے، عذر ہے، معذور ہے. یہ کام نہیں کر سکا، آنکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں سکا، ٹھیک ہے، معذور ہے. لیٹ آیا، عذر ہے چونکہ آنکھ نہیں کھلی. ٹریفک بند تھی اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، یہ عذر ہے، یہ بہانے ہیں، یہ سن لیے جائیں گے، یہ معذرت قبول کی جائے گی. لیکن تین کام ایسے ہیں، تین موضوع ایسے ہیں، ان تین موضوعات کے متعلق کسی کا کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کسی کا نہیں سنا جائے گا. ٹریفک جام تھی، سو گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی، فلاں آغا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کر لو، فتویٰ لیا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں سنا جائے گا. تین موضوع ایسے ہیں. کیا؟ اداء الامانت الی البر والفاجر، امانت کوئی بھی سونپے آپ کو وہ واپس کرنی ہوگی. وہ بر مسلمان ہو یا فاسق و فاجر و گناہگار و مجرم ہو. اگر مجرم نے بھی آپ کو امانت سونپی ہے، واپس کرو. ایک حدیث میں امام علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ اگر قاتل علی اکبر مجھے اپنی تلوار سونپ دے، ظاہراً ایسے ہے، یا قاتل علی مجھے اپنی تلوار سونپ دے، جس تلوار سے میں نے قتل کیا ہے یہ امانت کے طور پر رکھو، اور جب وہ تلوار واپس لینے آئے تو میں تلوار اس کو واپس کر دوں گا، چونکہ امانت ہے اس کی. امانت داری میں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. ٹریفک میں پھنس گئے تھے، یاد نہیں رہا، نیند لگ گئی، آنکھ ہو گیا، ضرورت تھی، وہ گھر میں کام ضرورت پڑ گئی، پیسے تھے، امانت تھی، بیت المال تھا، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، ارجنٹ بل دینا پڑ گیا، فلاں آ گیا. نہ، امانت ہے بھائی، امانت ہے، جیل چلے جاؤ، ادھر ڈنڈی نہ مارو. امانت میں تصرف مت کرو. اگر امانت ہے، کسی کی امانت ہے، بیت المال کی امانت ہے، امام کی امانت ہے، ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ خمس کا پیسہ اٹھا کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں، کیا پھر دے دیں گے جب ہو جائے گا. امانت ہے یہ. فاسق و فاجر کی امانت ہو یا مومن کی امانت ہو، اگر امانت دے گیا ہے واپس کرو اس کو. ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا، ایک اداء الامانت الی البر والفاجر، نیک اور بد کوئی بھی امانت دے یہ لوٹانی ہوگی. والوفا، اور وفا بھی للبر والفاجر، اگر عہد کیا ہے وفا کرو اس کو. اچھے آدمی سے کیا ہے، برے آدمی سے کیا ہے. اگر غلط کسی سے عہد کر بیٹھے آپ، عہد صحیح ہونا چاہیے، عہد غلط نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ کہو کہ تو یہاں کھڑا ہو، کسی چور کو کہو گے عہد کرو پیمان کہ تو یہاں کھڑا ہو، میں یہ کام نپٹا کے آتا ہوں، دونوں مل کے موٹر سائیکل چرائیں گے. نہ، یہ عہد نہیں ہوتا، چونکہ عہد غلط ہے سرے سے. عہد ٹھیک ہونا چاہیے لیکن بندہ غلط ہے. جس بندے کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے وہ بندہ غلط ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، منافق ہے. لیکن عہد ٹھیک کیا ہے،
کہ جی میں کل آپ کے کام پہ آؤں گا، کل آپ کی دیوار بناؤں گا، کل آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا. اس کو پورا کرو، وفا کرو. عہد کیا ہے، وفا کرو. کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی دلیل معذرت قبول نہیں ہوگی. ثلاثۃ لا عذر لأحد فیہا. اور تیسری چیز ہے وَبِرٌ بِالْوَالِدَيْن بِرَّيْنِ كَانَ أَوْ فَاجِرَيْن. ماں باپ کے ساتھ بر و نیکی، یہ ماں باپ اچھے ہوں یا برے ہوں. خوب ہم جس معاشرے میں ہیں، ماں باپ بھی ہمارے اسی معاشرے کے ہیں. یہ ماں باپ بھی دونوں شکلوں میں ہیں، اچھے ماں باپ بھی ہیں اور ٹیڑھے ماں باپ بھی ہیں، الٹے ماں باپ بھی ہیں ایسے. وہ ماننا پڑتا ہے انسان کو. بالآخر یہ جو غلط لوگ ہیں، یہ جو غلط کام کرتے ہیں، یہ بھی ان کی اولاد تو ہے نا، یہ بھی کسی کے ماں باپ تو شمار ہوتے ہیں. یہ چور آدمی ہیں، یہ کسی کا والد تو ہوگا. یہ چور عموماً اولاد کی خاطر ہی چوریاں کرتے ہیں. یہ عورت جو غلط کام کرتی ہے، یہ کسی کی ماں تو ہے بالآخر. یہ ماں باپ نیک بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بدکار بھی ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں. ماں باپ بے وقوف نادان بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بڑے دانا اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں. ماں باپ عادل بھی ہیں اور ماں باپ فاسق و فاجر بھی ہیں. دونوں قسمیں موجود ہیں. کافر بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں. ہر طرح کے ماں باپ پائے جاتے ہیں مخلوط سوسائٹی کے اندر. اب یوں نہیں ہے کہ جو بہت اچھے ماں باپ ہیں، بڑے پاکیزہ ماں باپ ہیں، بڑے متدین ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تو آپ اچھا رویہ رکھو، لیکن جو ماں باپ تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں ان کے آپ پریشان کرو، ان کی توہین کرو، ان کی حد تاکی کرو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرو. نہ، ماں باپ کے ساتھ احسان برن او برین او فاجرین. فاجر ہوں تو بھی، بر ہوں تو بھی ماں باپ کے ساتھ آپ نے ناروا رویہ نہیں رکھنا. ان کا کہا نہ مانو. جو وہ غلط کام حکم دیتے ہیں وہ نہیں ہے. بر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، فوراً اٹھ کے طلاق دے دو، جو میری ماں کہہ رہی ہے. ماں کہے اٹھ کے اس کو جوتا مار دو، اٹھ کے جوتا مار دو اس کو. نہ، خود ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی جو ضرورتیں ہیں پوری کرو، ان کا دھیان رکھو، ان کا خیال رکھو. وہ آپ کو ناسزا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بس منہ بند کر کے، کان بند کر کے سنتے رہو. جی ہاں جی ہاں. عموماً ماں باپ ناروا کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ. بسا اوقات اپنی اولاد کو ناروا باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنی اولاد کو مثلاً باپ غصے میں آ کے اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے گدھے کے بچے، تو اسے کہو جی ہاں ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں. تردید نہ کرو، انکار نہ کرو، جھٹلاؤ نہیں باپ کو. جب وہ آپ کو اس طرح کا فوش دے مثلاً، تصدیق کر دو، سر ہلا دو کہ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے. یہ بدقسمتی میری ہی ہے کہ اللہ نے ایسا باپ دیا ہے جس کو خود وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے بچے. من افضل الاسلام الوفاء بالعہد. بالا ترین اسلام، اعلیٰ ترین اسلام، جس سے مافوق کوئی اور اسلام کی شکل نہیں ہے، وہ وفا بالعہد ہے. اپنے عہد، اپنے پیمان، اپنی بات کو پورا کرو. لا تعتمد علی مودت من لا یوفی بعہدہ. جو شخص وفا نہیں کرتا اس کی محبت پہ اعتماد مت کرو. بے وفا کی کوئی چیز قابل بھروسہ نہیں ہے. غدار جو عہد پورا نہیں کرتا اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہ کرو. وہ اگر کہتا ہے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ غدار ہے، خائن ہے. وفا پوری نہیں کرتا، عہد پورا نہیں کرتا، اور مجھے کہہ رہا ہے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ کا بڑا مخلص ہوں، آپ کا بڑا خیرخواہ ہوں، آپ کا بڑا ہمدرد ہوں. سب کو جھٹلا دو، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وفا نہیں ہے اس کے اندر. عہد کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، بھول ہی جاتا ہے کہ میں یہ بات کر کے گیا تھا کسی سے. امیر المومنین علیہ السلام، توجہ فرمائیں، نہج البلاغہ میں خطبہ 78 میں یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں: اللہم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندی.
اے پروردگار مجھے معاف فرما ان تمام عہد کی نسبت، ان تمام امور کی نسبت جن کا تو نے فرمان دیا تھا اور میں وفا نہیں کر سکا، جن کاموں میں تو نے مجھے وفادار نہیں پایا، اے پروردگار انہیں معاف فرما دے۔ روایات کے اندر طبقہ بندی کی گئی ہے انسانوں کی کہ کچھ طبقات حتماً بے وفا ہوتے ہیں، ان سے کبھی وفا کی توقع نہ رکھو، غدار اور خائن اور عہد شکن اور عہد توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا اس طبقے سے تعلق ہے تو ان کے دھوکے میں مت آنا۔ وہ کون سے ہیں؟ اقل الناس وفاءً الملوک، سب سے کم ترین وفا کرنے والے یا لوگوں میں کم وفا کرنے والے حکمران ہیں۔ حکمران کبھی وفا نہیں کرتے۔ ملوک، بادشاہ، سلاطین، یہ سب سے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں، چونکہ انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں اپنے اقتدار سے سروکار ہوتا ہے، انہیں اپنے مفادات سے سروکار ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں۔ اور آپ کا تجربہ ہے پاکستانیوں کا کہ آپ کے 70 سال میں جتنے حکمران گزرے ہیں، کسی ایک حکمران نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا ہے، کسی ایک نے وفا نہیں کیا۔ آپ کو جو سبز باغ دکھایا، آپ کو جو جھوٹ بولا، آپ کو جو ورغلایا، اس میں سے ایک بات بھی پوری نہیں کی اپنی۔ ابھی یہ موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو نظام بنا ہے، یہ تو آتے ہی مکر گئے۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا آتے ہی پہلے دن ہی کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے کب کہا تھا یہ کرنا ہے؟ آج کل ٹی وی ان کی پرانی اور نئی باتیں ملا کے دکھا رہا ہے، بعض ٹی وی چینل، کہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا، وہ صاف ٹی وی پہ انکار کرتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا، پھر وہ ان کا کلپ چلاتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا تھا بھائی، یہ آپ ہیں، یہ آپ نے چند مہینے پہلے کہا تھا، آپ نے، بہت دور کی بات بھی نہیں ہے، آپ نے کہا تھا یہ۔ پھر وہاں توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، پھر پردہ ڈالنا شروع کر دیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا تھا۔ حکمران ہرگز وفادار نہیں ہوتے۔ اللہم صل خمس ہن کما اقول، 5 طبقے یا طبقات ہیں، اب 5 طبقے ایسے ہیں، ان کے بارے میں امام فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے، یقین جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ 5 طبقے ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، تمہیں مان لو۔ امام فرما رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ پرکھ لو، تجربہ کر لو، یہ ایسے ہی نکلیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ کون سے ہیں وہ 5 طبقے اور ان کی حالتیں کیا ہیں؟ لیست لبخیل راحت، بخیل کبھی بھی آرام نصیب نہیں ہوتا بخیل کو۔ بخیل ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے، بخیل کو کبھی چین نصیب نہیں ہوگا، اس کی قسمت میں چین ہے ہی نہیں، آرام ہے ہی نہیں ہے اس کی قسمت میں۔ ولا لحسود لذت، حاسد کبھی کسی چیز سے لذت نہیں اٹھا سکتا۔ حسود کو جو کچھ پیش کرو اسے لذت نہیں آئے گی، کیونکہ ایک جلن، ایک تکلیف، ایک تلخی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ دوسرے کے پاس کیوں ہے۔ بخیل کو کیوں چین نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخیل کے پاس جو کچھ ہے اس کے ضائع ہونے کا کھٹکا ہمیشہ اس کے دل میں لگا رہتا ہے۔ بخیل اپنے بیوی بچوں کو چور سمجھتا ہے، اس کی ہمیشہ، وہ سوئے ہوئے بستر میں ایک آنکھ رکھتا ہے اپنے مال کے اوپر، کہیں بیوی آ کے کچھ چرا کے نہ لے جائے، کہیں بچہ آ کے چرا کے نہ لے جائے، بھائی میرا کچھ اٹھا کے نہ لے جائے، ماں باپ میرا مال نہ لے جائیں، یہ دوست میرے کوئی چیز نہ میری اٹھا کے لے جائیں۔ ہر چیز اس نے گن کے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز پہ نظر ہے، ہر چیز کو شمار کرتا ہے روزانہ آ کر، اور کھٹکا ہے۔ مثلا گھر میں تالا لگا کے جائے گا، پھر بھی پریشان ہے کہ کوئی آ کے تالا توڑ کے اٹھا کے نہ لے جائے۔
پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کوئی جعلی دستخطوں سے کوئی چیک بنا کے میرے پیسے نکال کے نہ لے جائے. ایک لمحے کے لیے اس کو چین راحت نصیب نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمیشہ مال کے نکلنے کا اس کو خوف ہے. بخیل کہتے ہی اس کو ہیں. صاحب جود، صاحب سخا، اس کا مال اگر نکل بھی جائے اس کو پرواہ نہیں ہے. خوب جیسا مال آیا تھا اس طرح نکل گیا، پھر آ جائے گا. یہ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ چلی جائے تو قیامت آ جاتی ہے. مال آتا بھی ہے، مال جاتا بھی ہے. مال کا کام یہی ہے، ایک جگہ ٹکتا ٹھہرتا نہیں ہے. ایک کے پاس ہوتا ہے، ایک کے پاس نہیں ہوتا. آج میرے پاس ہے، اس کے پاس آئے تو بھی مال رکتا نہیں ہے، وہ آگے اس کو خرچ کر دیتا ہے. لیکن بخیل اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو بچا کے رکھتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے. یہی ذخیرہ سازی اس کی بے چینی کا بڑا سبب ہے. اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو مہمان نہیں، چور سمجھتا ہے کہ یہ آیا ہے کوئی مال اٹھانے کے لیے میرا، کسی طرح مجھے گھیرے گا، کسی طرح میری غفلت سے فائدہ اٹھا کے کچھ نہ کچھ لے جائے گا. وہ پورے طور پر چوکنا رہتا ہے، کمانڈو کی ایکشن کی طرح رہتا ہے ہمیشہ حالت میں، آپریشن کی حالت میں، کہ جو ہی اس مہمان کا ہاتھ کسی چیز پہ پڑا فوراً جھپٹ کے اس کو چھڑائے. اس بدگمان و بدبین ہر ایک کے بارے میں، کنجوس و بخیل. لیست لبخیل راحت، یہ ایک طبقہ ہے بخیل. ولا لحسود لذت، حسد میں مبتلا انسان کو کبھی لذت نہیں ملے گی. کسی چیز سے لذت نہیں اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھاتا؟ چونکہ دوسرے سے چڑ رہا ہے، دوسرے سے کڑ رہا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز، اس کے گلے سے نہیں اتر رہی. اس کے پاس کتنی بڑی نعمت آ جائے اس سے بالکل لطف اندوز نہیں ہوتا، کیونکہ دوسرا جس کے ساتھ حسد ہے وہ ایک عذاب بن کے اس کے ذہن کے اوپر سوار ہے. ولا لملوک وفاء، اور سلاطین و حکمرانوں کے اندر وفا نہیں دیکھیں گے. آپ نہیں پائیں گے کوئی حاکم وفادار بھی نکلا ہو، اپنی کسی بات کا پکا نکلا ہو، اپنی کسی وعدے کا پکا نکلا ہو. یہ امام کی تعلیم ہے مومنین کو کہ ملوک و حکمرانوں کے وعدوں پہ مت جاؤ، ان کے وعدوں پہ بھروسہ کرو کہ بے وقوفی ہے، سفاہت ہے. ولا لقذاب مروت، جھوٹا با مروت نہیں ہوتا. جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر کوئی مروت نہیں ہے. بات بات پہ جھوٹ بولنا، جھوٹ کو ایک ٹول بنا لینا، سہارا بنا لینا، تمام مشکلات کے حل کے لیے چابی بنا لینا. گھر کے اندر جھوٹ، کام کے اندر جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، مومنوں کے ساتھ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، بندگی میں جھوٹ، عبادت میں جھوٹ، سیاست میں جھوٹ. جھوٹ اس کا دین بن گیا ہے. یہ نامرد انسان ہوتا ہے جھوٹا، بے مروت انسان ہے، دور رہو اس سے. ولا یسود و سفیہ، اور احمق، نادان، بے وقوف کبھی بھی یہ باسواد نہیں ہوتا. دو معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں یا کیے گئے ہیں. لا یسود و سفیہ یعنی بے وقوف و احمق کبھی بھی سرداری، سیادت نہیں پا سکتا. کبھی بھی سیادت، سرداری، بڑائی اس کو نصیب نہیں ہوگی. احمق ہمیشہ اپنے ہاتھ سے ہی اپنی سیادت کے مواقع کو خود ہی نابود کر دے گا. جہاں میدان بن رہا ہے اس کی سیادت و قیادت کے، یا اس کی سیادت اور آقائی کے، یہ خود ہی اپنی حماقت سے ایسا اقدام کرے گا کہ اس کے بارے میں لوگ بدبین ہو جائیں گے. الخائن لا وفاء لہ، خیانت کار میں کوئی وفا نہیں ہے. اور ایک ہے من کثر مزحہ قل وفاؤہ، جو سنجیدہ نہیں ہے اس کے اندر بھی وفا نہیں ہوتی. یہ پانڈ پونا جس کے اندر ہو وہ با وفا نہیں ہوتا، چونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ جوک کر رہا ہے، یہ ڈرامہ کر رہا ہے. چونکہ ہمیشہ پینترے بدلتا رہتا ہے، کبھی ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے، بڑی سنجیدگی سے لگتا ہے بات کر کے، آخر میں کہے گا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے مذاق میں یہ بات کی تھی، شوخی کی تھی. پہلے کوئی شروع کرے گا موضوع، جب دیکھے گا پھنس رہا ہے کسی میں، پھر کہے گا نہیں میں تو ایسے مذاق میں یہ بات کی تھی. کبھی بھی وفا نہیں کرتا. عزیزان، یہ ساری روایات جو عرض کی، اور
اکثر ایسا چھوڑ دیا ہے، چند ایک روایات صرف اس وفا کے باب سے عرض کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی اہمیت ہمیں پتہ چل جائے، اور ائمہ اطہار کی طرف سے شدید اہتمام ان کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ ائمہ ہدیٰ نے ان اقدار کو کس اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن ہم تک منتقل نہیں ہوا یہ مواد۔ ائمہ کا یہ مذہب، یہ دین جو قدروں کے اوپر قائم ہے، وہ ہم تک منتقل نہیں ہوا۔ ہمیں محبت ائمہ کی حد تک آگے لایا گیا ہے۔ محبت کے پردے کے نیچے خیانت بھی کرو، بے وفائی بھی کرو، عہد شکنی بھی کرو، غداری بھی کرو، ہر کام کر سکتے ہو محبت کے لبادے کے نیچے، کیونکہ مولا ہیں وہ مومن۔ مجھے یاد ہے اس کے مجلس کے لیے جا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے اور کافی رف انداز سے گاڑی چلا رہے تھے، احتیاط نہیں کر رہے تھے، نہ سگنل کا خیال رکھتے تھے، نہ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کا، نہ اپنے حق کا، نہ دوسروں کے حق کا، اور ایک طرح سے وہ ایکروبیٹک قسم کی گاڑی چلا رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی خاطر، اپنی جان کے تحفظ کے لیے ان سے درخواست کی کہ جناب آپ ذرا تھوڑے محتاط ہوں تاکہ دوسرے بھی جان کی امان پائیں اور ہم بھی محفوظ رہیں، اپنے مقصد پر پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے جو جملہ جو ہر مومن کی زبان پر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا مولا مالک ہیں، مولانا گھبرائیں نہیں آپ، مولا مالک ہیں۔ تو میں نے کہا اب دیکھیے، آپ نے مولا کے ذمہ یہ کام بھی لگا دیا ہے کہ آپ رف گاڑی چلائیں، قوانین کی خلاف ورزی کریں، دوسروں کا حق ماریں، اور مولا کا ایک کام اس خطرناک ڈرائیونگ کو بھی آ کے کنٹرول کر کے آپ کو بچانا ہے۔ اتنا مولا کا یہ قیمتی ملنگ ہے کہ یہ جو بھی کرے مولا نے بالآخر سایہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ہر حادثے سے اس کو بچانا ہے۔ یہ کس نے یہ تعلیم دی ہے آپ کو کہ مولا نے اس طرح کا بھی تحفظ آپ کو دیا ہوا ہے؟ حقوق، میں نے عرض کیا تھا نا، وفا کے متعلقات میں سے 4 اہم باب ہیں، اس سے زیادہ وسیع ہے، منحصر نہیں ہے ان 4 کے اندر وفا، لیکن یہ 4 اہم باب ہیں۔ ایک فرائض، واجبات، دوسرا حقوق، تیسرا امانات، اور چوتھا عہد۔ یہ وفا کے متعلقات ہیں جو دین نے ذکر کیے ہیں کہ ان کو وفا کرو، تمام واجبات ادا کرو مکمل ادائیگی تاکہ باوفا ہو جاؤ، تمام حقوق ان کو ادا کرو مکمل ادائیگی، تمام حقوق کی ادائیگی کرو جو آپ پر عائد ہوتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، ہر چیز کا آپ پر حق ہے۔ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث مفصل ہے، حدیث مفصل ہے، پوری کتاب ہے یہ حدیث، ایک حدیث ہے اور پوری کتاب ہے بنام رسالۃ الحقوق، جس میں امام علیہ السلام نے حق بیان کیا کہ انسان پر کس کس چیز کا حق عائد ہوتا ہے۔ ہر چیز کا حق ہے، یہ زمین کا حق ہے، ماحولیات کا حق ہے، ان درختوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ائمہ بیان فرما رہے ہیں درختوں کا حق ہے، کھیتوں کا حق ہے، ان موجودات کا، مخلوقات کا، حشرات کا، جانوروں کا، ان سب کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، پانی کا، دریا کا، ان سب کا حق ہے ہمارے اوپر، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے ذکر کیا۔ اور انسانی طبقات کا حق ہے ہمارے اوپر، ملک و مملکت کا حق ہے ہمارے اوپر، امت کا حق ہے، قوم کا حق ہے ہمارے اوپر، دین کا حق ہے ہمارے اوپر، پڑوسیوں کا حق ہے ہمارے اوپر، انسانوں کا حق ہے، ہم مسلک لوگوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بوڑھوں کا حق ہے ہمارے اوپر، ناداروں کا حق ہے، محروم لوگوں کا حق ہے، اپاہج مفلوج لوگوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے ہمارے اوپر، بزرگوں کا حق ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا حق ہے، متدینین کا حق ہے۔ یہ سب حقوق تفصیل کے ساتھ امام علیہ السلام نے اس حدیث نورانی میں بیان فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو ادا کرو، وفا کرو، مکمل ادا کرو، حق تلفی نہ کرو، حق نہ مارو، حق کھو نہیں کسی کا، حق پائمال نہیں کرو ان کا، عہد پورے کرو،
جس کے ساتھ عہد کیا ہے وہ پورا کرو. وہ عہد جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ پورے کرو. وہ عہد جو دین کے ساتھ ہیں پورے کرو. وہ عہد جو قوم کے ساتھ ہیں پورے کرو. وہ عہد جو اسلام کے ساتھ ہیں پورے کرو. وہ عہد جو انسانیت کے ساتھ ہیں پورے کرو. آپ باوفا بن جاؤ گے. یہ 4 اہم باب ہیں. اگر ان میں وفا نہیں کی، کسی جگہ کمی چھوڑ دی، خیانت اور غدر ہے، اس صورت میں خائن اور غدار شمار ہوں گے. اس لیے وفا پورا دین ہے. اگر انسان وفا سیکھ لے تو سارا دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، مکمل دین پر عمل کر لیتا ہے انسان. اگر وفا اٹھ جائے اور وفا کی جگہ مفاد آ جائے کہ جہاں مفاد ہے وہاں ہم موجود ہوں، جہاں ہمارا مفاد نہیں ہے وہاں سے ہم کھسک جائیں. ہم نے وفا کی جگہ مفاد رکھ لیا ہے. وفا شعار بنو، مفاد پرست نہ بنو. وفا شعار بنو. اس میں اگرچہ تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، وفا کی راہ میں ہو جاتا ہے انسان کا نقصان. عہد پورا کرتے ہوئے مشقت ہوگی، سختی ہوگی. حقوق ادا کرتے ہوئے مشقت ہوگی، سختی ہوگی. فرائض و ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچے گی، مشقت ہوگی. انہی مشقتوں کے لیے تو خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہیں تاکہ مشقتیں اٹھا سکو. طاقت دی ہے، توانائی دی ہے تاکہ یہی مشقتیں برداشت کرو آپ. مفادات کے لیے بھی تو مشقت ہوتی ہے نا. مفادات آسانی سے نہیں ملتے، دشوار طریقے سے ملتے ہیں. دشواریاں ہیں مفادات کے لیے. خوب وفا کے طریقے سے کریں. اگر یہ موضوع بھول جائیں، ہم وفا بھول جائیں اور وفا کی جگہ رسومات ہوں، مثلا جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، وفا بھول جائیں سید الشہداء کے ساتھ، وفا بھول جائیں کربلا کے ساتھ، وفا بھول جائیں امامت کے ساتھ اور روتے رہیں ساری عمر ہم. یہ رونا وفا کی تلافی نہیں کرتا. یہ ہنسنا وفا کی تلافی نہیں کرتا. کوئی چیز وفا کی جگہ آ کر نہیں لے سکتی. وفا کو وفا ہی چاہیے، اور وفا سے مروت ملتی ہے، مردانگی و انسانیت آتی ہے. اگر لوگ وفادار ہوں. پھر امام علی، آپ توجہ فرمائیں کہ غدیر میں امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا، امت کی سرپرستی کے لیے امامت کا اعلان ہوا غدیر میں. اب غدیر میں بخن بخن ہوئی، واہ واہ ہوئی، لیکن جب وقت آیا اس وقت پر غدیر کے مقابلے میں وفا نہیں ہوئی. علی کے ساتھ وفا نہیں ہوئی، غدر ہوا. غدیر کے مقابلے میں غدر کیا. غدیر کو غدار نہیں چاہیے، غدیر کو وفادار چاہیے. اگر غدیر کے بعد غدار نہ ہوتے اور غدیر کے بعد وفادار ہوتے تو کربلا میں علی کے بیٹے کا سر اس طرح نوکے نیزے پہ نہ اٹھتا. علی کی بیٹیاں اس طرح اسیر ہو کر نہ جاتی، یہ ظلم نہ ہوتا. یہ اس غداری کا نتیجہ ہے جو غدیر کے بعد پیدا ہوئی. وفا نہ کرنا. عہد کیا تھا تم نے، رسول اللہ نے عہد لیا تھا ان سے. الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تم پر میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے متفقاً مل کے اجماعاً کہا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے. آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اگر کل تک میں اختیار رکھتا تھا اور آج میں اختیار رکھتا ہوں، میرے بعد علی تمہارے صاحب اختیار ہیں، یہ مولا ہیں، یہ ولی ہیں تمہارے. وفا کی، غداری کی، یہی غدر ہے. پھر اس غدر و غداری کی تلافی کب ہوئی، کس زمانے میں ہوئی؟ بخن بخن تو ہوتی رہی ولایت علی کو، تلافی کب ہوئی؟ یعنی غدر وفا میں کب بدلا؟ پھر کوئی زمانہ نہیں دیکھا دنیا نے کہ جس میں غدر وفا میں بدل گیا ہو، پھر وفا شعار آئے ہوں. آپ کو پتہ ہے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے کیا جملہ فرمایا تھا؟
اپنے اصحاب کے لیے، وہی 72 تن جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں تھے، جب انہوں نے اظہار کیا کہ شاید ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے، امام علیہ السلام نے انہیں شب عاشور فرمایا لم اجد اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے اصحاب، تم سے زیادہ با وفا صحابی اور ساتھی میں روئے زمین پہ نہیں دیکھ رہا۔ لم اجد، نہیں پایا میں نے، کسی کو نہیں پایا، تم سے زیادہ با وفا کسی کو نہیں پایا۔ انہیں پرمٹ خود سید الشہداء نے دیا تھا کہ چلے جاؤ تم یہاں سے، اور وہ فتویٰ بھی نہیں تھا، وہ حکم خدا تھا، حکم شرعی تھا۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی بیعت کا حق ہی تم سے اٹھا رہا ہوں، چونکہ میں تمہارا پیشوا ہوں، تم نے بیعت کی ہے، اس حق بیعت میں تم پابند ہو میری اطاعت کے، میں وہ حق ہی اپنا اٹھا رہا ہوں تم سے، اب نہیں ہو پابند، تم جا سکتے ہو۔ آپ فردن فردن ہر ایک کو کہا، اجتماعاً سب کو کہا، بار بار کہا، تکرارن کہا، اصرار کے ساتھ کہا اور سنجیدگی کے ساتھ کہا، نہ آزمانے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ میں انہیں رخصت دیتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ جاتے ہیں یا نہیں، نہ دل سے کہا۔ امام دل سے فرما رہے تھے کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، جا سکتے ہو۔ لیکن کس چیز نے انہیں وہاں پر باندھا ہوا تھا، کس چیز نے انہیں روکا ہوا تھا؟ جواز موجود ہے، راستہ موجود ہے، سامنے موت ہے، شہادت ہے، ہلتے نہیں ہیں وفا نے۔ اس لیے کربلا کا تذکرہ لازمی ہے امت با وفا بنانے کے لیے۔ ہم جو سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں، موت تک سنتے ہی رہتے ہیں، کوئی دن ہماری زندگی میں آئے گا وفا دکھانے کا؟ غدر کیا ہے؟ حق پورا نہ کرنا۔ غدر کیا ہے؟ واجبات ادا نہ کرنا۔ غدر کیا ہے؟ ذمہ داریاں نہ نبھانا۔ غدر کیا ہے؟ عہد پورے نہ کرنا۔ وفا کے تذکروں میں، وفا کے ذکر میں کوئی دن ایسا آنا چاہیے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ آن، وہ گھڑی نہیں پہنچی، وہ وقت نہیں آیا ابھی، وہ گھڑی نہیں آئی کہ جس میں مومنوں کے دل نرم ہو جائیں، ذکر خدا کے لیے خشوع آ جائے؟ وہ گھڑی نہیں آئی ان کے اوپر۔ عزیزان، کیا ان 1400 سالوں میں وہ آن، وہ گھڑی، علم یعنی للذین آمنوا، مومنوں کے اوپر وہ آن، وہ گھڑی کیوں نہیں آئی ابھی تک کہ یہ با وفا بن جائیں، یہ پورا کریں اس عہد کو، جو ذمہ داریاں ہیں ان کی اس کو نبھائیں۔ سید الشہداء جس قوم میں گھرے ہوئے ہیں وہ غدار ہیں، مکہ میں نیک لوگ ہیں لیکن اہل غدر، کوفہ اہل غدر۔ جناب زینب علیہ نے اس خطبے میں انہیں خطاب کر کے کہا یا اہل الکوفہ اہل المکر والغدر، تم سب مکار اور غدار ہو، یعنی بے وفا ہو، عہد نبھانے والے نہیں ہو تم۔ یہ تذکرے انسان کو با وفا بناتے ہیں۔ اس لیے سید الشہداء نے انہیں فرمایا کہ الوفاء مروتن، وفا مردانگی ہے، انسانیت وفا کا نام ہے، اور تم وفا چھوڑ کے اور حاجی بن رہے ہو، وفا چھوڑ کے تم مومن بن رہے ہو، وفا چھوڑ کے تم متدین بن رہے ہو۔ سید الشہداء کا اس مجمع سے نکل جانا، اپنے محدود کاروان کے ساتھ، اپنے خاندان و کنبے کے ساتھ، اور ان کا مکہ میں رک جانا ابد کے لیے ان کی پیشانیوں کے اوپر مور غداری لگ گئی ہے، ہمیشہ کے لیے مور غداری لگ گئی ہے، کوفیوں کے سروں پہ لگ گئی ہے۔ یہ بہت ہی خوش قسمت قوم و نسل ہے جس نے تاریخ میں ثابت کر دیا کہ غدار نہیں ہے، وفادار ہیں، اور اپنی وفا کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔
جس طرح سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ لم اجد اصحابا اوفا و خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بالاتر و وفا کہیں بھی نہیں دیکھ رہا، کہیں بھی نہیں پایا، پائے ہی نہیں ہے، میں نے ملے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں، سنے ہی نہیں ان سے زیادہ با وفا اصحاب۔ عزیزان یہ باب کھلا ہے، آج آپ بھی اپنا نام اور ہم بھی اپنا نام اس فہرست میں ڈال سکتے ہیں جس میں امام گواہی دیں کہ تم سے زیادہ با وفا میں نے نہیں دیکھا۔ کر سکتے ہیں ہم یہ کام۔ وہ گھڑی آ جانی چاہیے، وہ وقت آ جانا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ جن کو یہ موقع ملا ہے وہ پگھلے ہیں، بہت بڑے بڑے حتی مجرمین ہر جرم کر کے پھر یہ گھڑی آ گئی کہ جب غدر سے وفا کی طرف آ گیا۔ یہ سفر غدر سے وفا کی طرف سفر تھا، بہت بڑا سفر کیا ہر نے، معمولی فاصلہ نہیں تھا۔ بظاہر اس خیمے سے اس خیمے میں آئے چند قدم کا فاصلہ تھا، چند ذراع کا فاصلہ تھا، چند فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن حقیقتاً زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہر نے طے کیا، پستی سے عروج تک کا فاصلہ طے کیا ہر نے، خیانت سے وفا تک کا فاصلہ طے کیا ہر نے۔ جب گھڑی آ جائے، جب وہ آن پہنچ جائے، پھر وہ سفر کرنا چاہیے، اس حالت سے نکل کر وفا کے میدان میں آ جانا چاہیے ہمیں۔ اور جو با وفا ہیں پھر انہیں کوئی چیز روکتی نہیں ہے، کیونکہ عذر نہیں ہے کسی قسم کا، بہانہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ یہ سب بہانہ کر سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سمیت عذر، کیا پہلا عذر تھا؟ ساتھی نہیں ہے، یہ پہلا عذر تھا، لیکن امام نے وفا کی، اللہ کے ساتھ عہد تھا اس کو نبھایا، ساتھی نہیں ہے پھر بھی نبھایا، مشکلات ہیں پھر بھی نبھایا، مصائب ہیں پھر بھی نبھایا۔ ایک عذر و بہانہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی بچوں کے پاس کوئی نہیں ہے، بیوی بچوں کو ساتھ لے لیا تاکہ یہ بہانہ ہی ختم ہو جائے کہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور انہیں خود اس عمل میں شریک کر لیا جس عمل سے جان چھڑانے کے لیے لوگ بیوی بچوں کا بہانہ کرتے ہیں، اس عمل میں خود شریک کر لیا تاکہ یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے، سید الشہداء کو واپسی کی آس ہی ختم ہو جائے، یہ کھٹکا ہی ختم ہو جائے کہ ان کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری ازواج کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا۔ پورا کنبہ لے کر، وفا کا کنبہ لے کر میدان میں آ گئے امام حسین علیہ السلام، اور پھر معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی معلوم تھا اور بتا بھی دیا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی وفا، یہ بھی بہانہ تھا، مجبوری تھی کہ بچے قید ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے، خواتین اسیر ہو جائیں گی، پھر بھی سید الشہداء نے اس کو عذر و بہانہ نہیں بنایا اور وفا کا حق ادا کیا۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا فرمانا تھا اصحاب کے متعلق کہ اے اصحاب، آپ سے بڑا با وفا میں نے نہیں پایا زمین پر۔ اب اصحاب کیا کہتے ہوں گے سید الشہداء کو کہ اے حسین، آپ سے بڑا پیشوائے وفا بھی ہم نے نہیں پایا زمین پر، آپ سے بڑا امام وفا بھی نہیں پایا ہم نے زمین کے اوپر، کہ جس کے سامنے اس طرح سختیاں اور مصیبتیں اور مشکلات اور دشواریاں صف اندر صف کھڑے ہوئے ہوں، لشکر بنا کے کھڑے ہوئے ہوں، اور وہ سب دشواریوں کے لشکروں کو چیرتا ہوا میدان وفا میں پہنچ جائے، اپنے مقتل میں اپنے قدموں سے چل کے پہنچ جائے، پانی 2 قدم پہ ہے اور پیاسا شہید ہو جائے۔ ایک جملے کے ذریعے اپنی جان بچا سکتا ہے، اپنے کنبے کو بچا سکتا ہے، اور پھر بھی اپنی اولاد اپنے ہاتھوں پہ ذبح کروا دے۔ یہ وفا کا امام ہے، یہ وفا کا پیشوا ہے۔ عزیزان، ہمیں اللہ نے سعادت دی ہے، اس حسین سے تعلق ہے ہمارا، اس حسین کے وارث ہیں ہم، اس حسین سے اپنا ارتباط ہے ہم۔ اور جس حسین کو معلوم ہو کہ میرے بعد
قید ہے، میرے بعد اسارت ہے۔ کتنا دشوار تھا وہ مرحلہ جب کاروان اہل بیت کربلا سے لے کر گئے سوئے کوفہ کے باہر ایک ویرانے کے اندر اس کاروان کو روک دیا گیا۔ اس کاروان کو وہاں پر روکا گیا، کچھ دیر کاروان رکا رہا اہل بیت کا، اور اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ سوار کیا جائے، بیویوں کو سوار کیا جائے، بچوں کو دوبارہ سوار کیا جائے۔ اس تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد جب بیویاں پھر سوار ہونے لگیں، جناب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیوی کو اس کے محمل پہ سوار کرتے، اپنا کندھا پیش کرتے، بیوی امام کے کندھے کا سہارا لے کر ان سواریوں کے اوپر سوار ہوتی، اور ہر بیوی کو سوار کرتے ہوئے امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی، چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ ایک کرب و اضطراب جو بہت کھل کے نظر آ رہا تھا امام کے چہرے انور پہ نظر آ رہا تھا۔ ہر بیوی کو سوار کرتے اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اور آخر میں جب جناب زینب اولیاء کو سوار کرنے کا وقت آیا، جناب سید ساجدین کی حالت بدل گئی، متغیر ہو گئی۔ امام کبھی راستے کو دیکھتے، کبھی بیوی کے چہرے کو دیکھتے۔ جب چند دفعہ یہ عمل تکرار ہوا، جناب سیدہ نے پوچھ لیا، بیٹا سجاد، یہ اضطراب کیسا ہے؟ دکھ تو ہیں، مصائب تو ہیں، لیکن اس وقت جو آپ کی حالت ہے وہ پورے سفر میں نہیں تھی۔ بیٹا سجاد، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ بی کا یہ پوچھنا تھا، سید ساجدین کا ضبط ختم ہوا، فریاد کی، چیخ کر فریاد کی، درد بھری فریاد کی، بلند آواز سے فریاد نکلی سید ساجدین کے منہ سے۔ جناب زینب اولیاء نے گلے لگایا اور پوچھنے لگی، بیٹا سجاد، کیا یاد آ گیا ہے؟ اتنی درد بھری فریاد، یہ تو کربلا میں بھی میں نے نہیں سنی تھی آپ سے۔ کربلا میں سید ساجدین کو بہت سخت مراحل سے گزرنا پڑا۔ ایک ایک شہید کی شہادت کی خبر جناب سید ساجدین کو خیمے میں پہنچتی تھی، گریہ فرماتے، بیماری کے عالم میں تھے، لیکن اس طرح سے درد بھری فریاد نہیں دیکھی کسی نے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کی خبر پہنچی، حضرت ابو الفضل کی شہادت کی خبر پہنچی، علی اصغر کی شہادت کی خبر پہنچی، تمام اصحاب کی شہادت کی خبر پہنچی، اور آخر کار اپنے بابا کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس طرح سے درد بھری آواز سے فریاد نہیں نکلی۔ پھر خیمے جلے، پھر خیمے لوٹے گئے، ظلم و ستم ہوا۔ جناب سید ساجدین کے لیے بہت مصیبتوں کا پہاڑ تھا، لیکن ایسی فریاد جناب سید ساجدین سے نہیں سنی گئی۔ بی بی پوچھ رہی ہیں اصرار کر کے، بیٹا سجاد بتائیں کیا یاد آ گیا ہے؟ بابا کی یاد آ گئی ہے، چچا عباس کی یاد آ گئی ہے، بھائی علی اکبر یاد آ گئے ہیں۔ سید ساجدین نے روتے ہوئے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھ کر، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے یہ فرمایا، نہ پھوپھی اماں، ان کی یاد سے فریاد نہیں نکلی۔ پھوپھی اماں، یہ درد بھری فریاد اس لیے نکلی ہے کہ ان لعینوں نے ہمیں جو یہاں پر روکا تھا تو آرام کے لیے نہیں روکا تھا، ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا۔ پھوپھی اماں، انہوں نے ہمیں اس لیے روکا تھا تاکہ بازار کو تیار کر لیا جائے۔ انہوں نے بازار میں منادی کرا دی ہے، باغی کا خاندان آ رہا ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، لوگ بازاروں میں آ کر چھتوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، گلیوں کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر تماشے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھوپھی اماں،
ابھی جس منزل کی طرف جانا ہے وہ مقتل نہیں ہے، بازار ہے۔ مقتل میں جانا آسان ہے، بازار میں جانا بہت دشوار ہے۔ بی بی نے سید ساجدین کو گلے لگایا اور فرمانے لگی، بیٹا سجاد اس قدر دکھیا فریاد نہ کر، بیٹا سجاد اس قدر اضطراب اپنے اوپر طاری نہ کر، بیٹا جس طرح مقتل کی منزل طے ہو گئی تھی بازار کی منزل بھی طے ہو جائے گی۔ میرا غیور بیٹا، میرا غیرت مند بیٹا، اب بڑی سخت منزل، مقتل سے سخت منزل آ گئی ہے، لیکن بیٹا بازار کو آنے دے، بازار آئے گا تو دیکھ لینا۔ بازار جانے زہرا کی بیٹی جانے، میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں جو دربار میں گئی تھی۔ اب اگر بیٹی کو آج بازار سے گزرنا ہے تو مجھے حسین بتا گئے تھے، مجھے مظلوم بھیا بتا گئے تھے کہ بی بی بازار میں کیسے جانا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق اوصیاء، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بارآوردہ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ خدا بندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما۔ خدا بندہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ جو مسافر ہیں زائرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اوطان میں واپس پلٹا، جو اسیر ہیں بے گناہ ہیں پروردگارہ انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ خدا بندہ تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ آل سعود اور ان کے دیگر آل خلیفہ، دیگر جو ظالمین سلاطین مسلط ہیں مظلومین کے اوپر، ان کا خاتمہ فرما، ان کے شر سے ان مظلوم مومنوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگارہ مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، مظلومین شام و لبنان کو نجات عطا فرما، مظلومین نائجیریا کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین و کشمیر کو نجات عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما۔ خدا بندہ انہیں خائن حکمرانوں سے نجات عطا فرما، انہیں خائن سیاستدانوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شرکاء مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس، شہدائے اسلام اور بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.